کی طرف بہت زیادہ ہم روشنی نہیں ڈالیں گے، لیکن ہم سب جانتے ہیں اس صورت کے بہت فضائل ہے، جس کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ ایک جنگ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کیا، ان کو متوجہ کرنا چاہا، ان کو اپنے طرف اشارہ کیا کہ پلٹنے کا، اور کہا اے سورہ بقرہ کو ماننے والوں۔ تو بہرحال سورۃ البقرہ کی بہت فضیلت ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں 1000 احکامات بتائے ہیں، یا 1000 مناہیات منع کیا گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں بہرحال اس سورت کے اندر آتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اور کہا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد نہیں ہوتی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کا حافظہ کمزور تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ جب کسی چیز کو یاد کرتے تو فوراً لاگو کرتے، عمل کرنا شروع کر دیتے، چونکہ سورت میں اتنے احکام تھے کہ ان کا معنی یہ ہے کہ میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں، مطلب دھیرے دھیرے یاد کر پا رہا ہوں عام صورتوں کے مقابلے میں۔ تو بہرحال ہم اس کی ابتدائی 5 آیتیں دیکھیں گے، جس کے تعلق سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اور وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ انسانیت کی 3 قسمیں ہیں، 3 ٹائپس، مطلب ہیومینٹی کی انسانیت کو اگر تقسیم کر دیا جائے، ڈیوائڈ کر دیا جائے، تو انسانیت 3 پارٹس میں ڈیوائڈ ہو سکتی ہے۔ وہ کون کون سے؟ پہلا وہ لکھتے ہیں سورۃ البقرہ کی ابتدائی 1 سے لے کر 5 آیتوں میں مومنوں کا تذکرہ، اس کے بعد کی آیت نمبر 6 اور 7 میں کافروں کا تذکرہ، اور اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک منافقین کا تذکرہ، اور وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کی 3 ہی قسم ہیں۔ انسانیت کچھ نہ کچھ ان 3 کیٹیگریز میں سے ایک میں پڑتی ہے، یا تو وہ مومن ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 میں تذکرہ ہے، یا تو وہ کافر ہے جس کا تذکرہ 6 اور 7 نمبر کی آیت میں کیا گیا ہے، یا تو وہ منافق ہے جس کا تذکرہ 8 سے لے کر 20 آیتوں کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کے 3 قسمیں ہیں، 3 پارٹس میں ہیومینٹی کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا مومنوں کا طبقہ، دوسرا کافروں کا طبقہ، تیسرا منافقین کا طبقہ۔ عام اعتبار سے 2 ہی طبقے ہو سکتے ہیں، مومن اور کافر، چونکہ منافق بھی کفر کی قسم بلکہ بدترین قسم ہے، لیکن وہ چونکہ ظاہراً ہمیں مسلمان کہتا ہے اور آ کر دھوکہ دیتا ہے، چونکہ نقصان بہت زیادہ ہے اس کا، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کو ان ڈیٹیل ڈسکرائب کیا۔ مطلب منافقین کے بارے میں 13 آیتیں آئی ہے قرآن کے اندر، 13 ورسز کے اندر اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا، ان کی صفتیں بیان کی اور ان کے تعلق سے باتیں بیان کی، اس لیے کہ ان کا نقصان مومنوں کو کافروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں انسانیت 3 قسم کی ہے، اور تینوں کے تذکرے سورہ بقرہ کی ابتدا میں آ گئے۔ تو بہرحال سورۃ البقرہ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے، اس کی ابتدائی تفسیر پڑھتا ہے، تو گویا انسانیت کی جتنے کیٹیگری سے اس کا نالج ہمیں ہو جاتا ہے۔ تو اسی کیٹیگری میں سے ایک کیٹیگری کا تذکرہ آج میں لینے والا ہوں۔ تو آج میرا عنوان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 کی تفسیر ہوگی، تاکہ اس میں جو مومنوں کا تذکرہ آیا ہے وہ تذکرہ ہم دیکھیں، اس کو ہم جانیں، وہ صفتیں کیا ہے جس سے وہ مومن بنتا ہے کہ انسان، تاکہ وہ صفتیں اپنی نفس میں ہم لاگو کریں اور ان صفتوں کے حامل بن کر ان وعدوں کو حاصل کریں جو اللہ رب العزت نے ان صفت والوں کے تعلق سے، مطلب جو لوگ یہ کیریکٹرسٹکس، یہ خصوصیتیں، یہ خصلتیں، یہ صفتیں رکھیں گے وہ فلاح پانے والے، کامرانی پانے والے، دنیا میں خیر، آخرت میں خیر، دنیا کے فائدے اور آخرت کے فائدے، اور دنیا چاہے جیسی بھی ہو جائے آخرت کا فائدہ تو شور شارٹ یہ لوگ اٹھانے والے ہیں جن کو مومن کہا جاتا ہے، ایمان والا کہا جاتا ہے۔ تو آج سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 سے لے کر 5 کی ہم تفسیر دیکھیں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سورت میں فرماتا ہے، آیت نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 1، الف لام میم۔ الف لام میم یہ در حقیقت حروف مقطعات میں سے ہے۔ الف لام میم جو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اب حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ تو حروف مقطعات کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، آپ توڑ توڑ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ الف لام میم، اس کو علم نہیں پڑھ سکتے آپ، تو خطا کہتے ہیں عربی زبان میں توڑنے کو۔ مقطعات مطلب وہ حرف جن کو ایک ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا، اور جن کو جب بھی پڑھا جائے گا رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، ہر الفاظ کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے گا۔ تو الف لام میم، ٹھیک، علم نہیں پڑھ سکتے آپ اس لیے کہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ قرآن کے معجزات میں سے، اور قرآن کی 29 سوروں سے پہلے حرف مقطعات لگتے ہیں، جن میں سے کچھ حرف مقطعات اکیلے آتے ہیں، نون، قاف، صاد اکیلے آتے ہیں، کچھ حرف مقطعات 2 آتے ہیں، یاسین، طٰہٰ، حامیم، کچھ 3 آتے ہیں، الف لام میم، اور کچھ 5 کی شکل میں آتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور یہ کل
29 سوروں سے پہلے لگتے ہیں۔ 29 جو قرآن کے سورے ہیں ان سے پہلے یا تو 1 کی شکل میں، 2 کی شکل میں یا 5 کی شکل میں حروف مقطعات سے سورہ شروع ہوتا ہے، اور حروف مقطعات کسی بھی سورت کی ابتدا میں لگتے ہیں، بعد میں نہیں پائے جاتے، یاد رکھیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو معجزہ بنایا ہے، لیکن اس کا معنی کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کے تعلق سے مختلف اقوال ہیں، لیکن کسی بھی قول کو آپ پڑھ لیں آخر میں یہ کہنا ہی پڑے گا واللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس سے کیا مراد ہے، کوئی نہیں جانتا اس کا معنی کیا ہے۔ لیکن ایک بات جو علماء لکھتے ہیں، جو مجھے بھی اچھی لگی وہ بات، وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے حروف مقطعات یہ مشرکین مکہ کو اور عربوں کو چیلنج تھے۔ کیسے چیلنج تھے؟ کہ دیکھو تم لوگ شاعری کرتے ہو نا، اور قرآن اور شاعری میں تم واضح فرق سمجھ سکتے ہو کہ دونوں الگ ہے نا، کہ تم لوگ شاعری کرتے ہو، شاعری کے لیے یہی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، الف لام میم یا ہا نون قاف صاد، یہ لفظ استعمال کرتے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں عربی کی جو تم استعمال کرتے ہو، یہی سارے الفاظ ہیں نا جو تم شاعری میں استعمال کرتے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ گویا عربی کے وہ جو الفاظ ہیں انہی الفاظ کا استعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، لیکن اتنا واضح کلام تمہارے پاس لے کر آتے ہیں، اتنا ڈفرینشیٹنگ کلام تمہارے شاعری کے مقابلے میں اتنا الگ کلام لے کر آتے ہیں کہ تمہاری عقلوں کو وہ کلام، وہ بات حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہی تو ہے الف، یہی لام، یہی میم، یہی ہا، یہی قاف، یہی سین، یہی تو تم لوگ استعمال کرتے ہو، لیکن انہی الفاظ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ایک ایسا کلام لا رہے ہیں جس کلام کو وہ اللہ کی جانب سے کہہ رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو یہ فرق تم سمجھ سکتے ہو، چونکہ تم عرب ہو، تم عربی زبان کو جاننے والے ہو اور انہی الفاظ کو استعمال کرتے ہو، اور تم الفاظ کے پورے ہیر پیر جانتے ہو، جادوگری جانتے ہو، کہانت جانتے ہو ان میں کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، شاعری جانتے ہو اس میں کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہاری عقل دنگ ہے اس کلام کو سن کے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لا رہے ہیں یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے، لہٰذا یہ کلام بہت مختلف ہے۔ جو کلام تم کہتے ہو یا شاعری کی شکل میں یا کہانت کی شکل میں یا جادوگری کے الفاظ کی شکل میں، تو گویا یہ حروف مقطعات چیلنج تھے۔ غور کرو اور فرق کو سمجھو، شاعری میں، کہانت میں، جادوگری میں اور قرآن کے اندر جو اللہ کا کلام ہے، جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اتار رہے ہیں۔ لیکن بہرحال پھر میں بھی یہ کہوں گا واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا کیا، چونکہ ہم نہیں، لیکن جو مجھے بہتر لگا یہ قول بہت زیادہ اچھا لگا کہ یہ ایک طرح سے چیلنج تھا۔ یہی الفاظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں قرآن کے لیے، یہی الفاظ تم بھی استعمال کرتے ہو شاعری کے لیے، لیکن ایک اللہ کا کلام ہے انہی الفاظ سے نکلا، اور ایک تمہاری شاعری ہے جو انہی الفاظ سے نکلا۔ بہرحال لیکن اس کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ الفاظ کے تعلق سے بہت ہی بدعقیدگی ہم میں پائی جاتی ہے۔ ان الفاظ کے تعلق سے الف لام میم حامیم یاسین طٰہٰ قاف نون صاد، ان کے تعلق سے بہت عجیب و غریب قسم کی بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ان الفاظ کے تعلق سے اتنی بدعقیدگیاں ہم نے پال لی جس کی کوئی انتہا نہیں، جیسے کہ لوگ ان کو مختلف شکلوں میں لکھتے ہیں۔ اب میری بات کو کوئی غلط معنی میں نہ لے کہ میں قرآن کی کسی آیت کا انکار کر رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تم قرآن کی آیتوں کا کس طرح سے غلط استعمال کرتے ہو، ورنہ لوگ ایک کلپ کاٹ لیتے ہیں اور بولتے دیکھو اس نے حروف مقطعات کا انکار کر دیا۔ حروف مقطعات کا ہم انکار نہیں کر رہے، ہم انکار اس چیز کا کر رہے ہیں کہ حروف مقطعات کا جو استعمال آپ لوگ یا لوگ عام طور سے کر رہے ہیں، یہ استعمال قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، کہ حروف مقطعات جن کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے، ان الفاظ کو لوگ لیتے ہیں اور 3 یا 4 کی صف بناتے ہیں، اور 3 کو 3 صفحے بناتے ہیں، مطلب 1 2 3 پھر 1 2 3، مطلب کل 9 حروف مقطعات لکھے جاتے ہیں، الف لام میم حا میم یاسین طٰہٰ نون قاف، ایسا لکھتے ہیں۔ یا پھر کوئی 4 لکھتا ہے، مطلب 4 حروف مقطعات اوپر اور 4 کی لائن، مطلب گویا اس نے 4 بائی 4 16 حروف مقطعات لکھے جاتے ہیں۔ اور ان حروف مقطعات کو لکھنے کے بعد یہ کبھی 3 بائی 5 لکھا جاتا ہے، مطلب 3 حروف مقطعات 5 صفوں میں، مطلب 15 حروف مقطعات لکھے جاتے ہیں، کہیں 3 بائی 4 لکھے جاتے ہیں، مطلب 3 حروف مقطعات 4 صفوں میں لکھے جاتے ہیں، اور پھر اس پہ لکھ دیا جاتا ہے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے اس تختی کو لٹکا لیں۔ وہ الفاظ جس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے، نہ کسی صحیح روایت میں، نہ کسی ضعیف روایت میں، نہ کسی موضوع روایت میں۔ موضوع سمجھتے ہیں نا، من گھڑت، تو کوئی روایت ہی نہیں، اور ان الفاظ کو لے کر لکھ دیا جاتا ہے اور لٹکا لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ الفاظ اپنے آپ میں معجزہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس معجزے کا یہ استعمال کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کی کثیر جماعت تھی، 1,44,000 سے اوپر صحابہ کی جماعت تھی جنہوں نے آخری حج کیا، اور شاید اس سے بھی زیادہ صحابہ موجود ہوں گے۔ ان صحابہ کی اس جماعت میں سے کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حروف مقطعات کی یہ فائدے ہیں کہ اس کو اگر جمع کر لیا جائے
اور مخصوص ترتیب میں لگا دیا جائے اور پھر لٹکا دیا جائے تو دکان و مکان کی خیر و برکت، شر کو دور رکھتے ہیں، فتنے کو دور رکھتے ہیں، شیطان کو دور رکھتے ہیں، خیر کو قریب لاتے ہیں، اچھائی کو قریب لاتے ہیں، رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ عمل کسی سے بھی ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں نے کہہ دیا نا، نہ کوئی صحیح روایت، نہ کوئی ضعیف روایت، نہ کوئی موضوع روایت۔ رہا صحابہ کی جماعت میں سے کسی سے بھی نہیں ہے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین میں سے کسی سے بھی یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا حروف مقطعات، یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو الف لام میم ہے، اور اس قسم کے جو الفاظ قرآن میں آتے ہیں یہ معجزہ ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، لیکن اس کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ اور جو استعمال ہمارے سماج میں لوگ توغروں کی شکل میں، تختیوں کی شکل میں یا کاغذوں پر لکھ کے چٹکا دیتے ہیں گھروں پہ دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے یا شر کو بھگانے کے لیے، خیر کو لانے کے لیے، یہ الفاظ کا ایسا استعمال کرنے والا یاد رکھیے قرآن کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس کا مذاق، استہزاء، مذاق اڑا رہا ہے، اور اس کا وہ استعمال نہیں کر رہا جیسا کہ کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حروف مقطعات یاد رکھیے یہ قرآن کا معجزہ ہے، لیکن اس کا ایسا استعمال درست نہیں ہے۔ اور لوگ تھوڑا اگر عقل کا بھی جو ہے اس میں اگر دخل ڈالیں، اور دین اور شریعت کی اکثر باتیں عقل میں بھی آتی ہے، گویا کچھ باتیں ایمانیت کی عقل میں نہیں آتی ہے، لیکن باقی ساری باتیں ریلیونٹ بھی ہے، عقل بھی تسلیم کرتی ہے، ہاں ایسا ہونا چاہیے، یہ حکمت ہے، یہ فوائد ہے۔ آپ دیکھیے جو آدمی خود یہ توغرے بیچتا ہے، جو سووں میں خرید کر لاتا ہے اور اپنے گھر رکھ کر مختلف دنوں میں جا جا کر بیچتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں یہ خیر و برکت کے لانے کا باعث ہے حروف مقطعات، تو اس سے سوال کرنا کبھی جس کے پاس سووں میں رکھے ہوئے گھر پہ جو بیچتا ہے کتنی خیر و برکت آئی اس کے گھر میں۔ اگر واقعی میں خیر و برکت اس سے ایک توغرے سے آتی تو اس کے گھر میں تو اتنی آ جانا چاہیے تھی کہ اس نے اب بیچنا چھوڑ دینا چاہیے تھا، کچھ اور کرنا چاہیے تھا۔ 5-5 روپے کی وہ بیچ رہا ہے، تو کیا یہ چیز کی علامت نہیں ہے کہ اگر واقعی میں خیر و برکت لانے کا یہی باعث ہوتی ہے الفاظ، تو اس کے گھر میں کتنی خیر و برکت آتی ہے جس کے گھر میں سٹاک رکھا ہوا ہے پورا ان کا۔ یہ توغرے بیچنے والے نے دکان توغرے کی بند کر کے کچھ تو بھی دوسرا بزنس چالو کر دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ ماشاءاللہ اتنی خیر و برکت آ گئی، اتنے بہت سے حروف مقطعات آ گئے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور ایسا کون سا مسلمان ہے جس کے گھر میں قرآن نہیں ہے اور پورے 29 کے 29 حروف مقطعات گھر میں نہیں ہیں؟ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ کیسا عجیب و غریب عقیدہ ہے، یہ کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ ارے نہیں آپ تو قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں، کیا قرآن میں برکت نہیں ہے، شفا نہیں ہے؟ ارے قرآن میں برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے کا طریقہ تم نہیں بتا سکتے۔ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ وہ ذات اور وہ شخصیت بتائیں گی جس نے یا تو نازل کیا یا پھر جس پر نازل ہوا، ہم نہیں بتا سکتے۔ یا تو اللہ بتائے یا تو اس کا نبی بتائے کہ یہ استعمال ہے تو ہم کریں گے۔ تو حروف مقطعات کا جس طرح سے استعمال ہوتا ہے یہ ثابت نہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے تعلق سے جو ایک صحیح روایت آتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اس کے الفاظ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو ہر حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، گویا الف لام میم پڑھنے کا ثواب 30 نیکیاں ہوا۔ ٹھیک ہے، مطلب قرآن کا ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے، آپ نے فرمایا۔ اور الف کو آپ نے مطلب ایگزامپل میں کوڈ کیا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، مطلب الف لام میم کو پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں، مطلب اللہ کے رسول نے ایگزامپل دینے کے لیے کہ کیسی نیکیاں ملتی ہے قرآن کے الفاظ پڑھنے پر، سمجھانے کی کوشش۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا، لیکن اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، واللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد جانتا ہے کہ کیوں اس نے نازل کیا اور کیا یہ معنی ہے اس کا۔ ٹھیک، آگے ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب کا مطلب قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یا دوسرا معنی جو ہے مفسرین لکھتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، مطلب اس کے قصص، واقعات، اس کے احکامات، اس کی نصیحتیں، اس میں جو نشانیاں بتائی گئی ہے، اس میں جو آنے والی باتیں، جو ہونے والی باتیں بتائی گئی ہے، اس میں جو قوموں کے واقعات گزر چکی باتیں بتائی ہیں، سب کا سب سچ ہے، سب کا سب من وعن اللہ کی طرف سے، سب کا سب حق ہے، اس میں کوئی غلط بات یا کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں۔ ایک معنی یہ ہے، تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یا اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، دونوں ہی تفسیریں، دونوں ہی معنی بالکل درست ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ قرآن میں جو کنٹینٹ ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی، کوئی زیادتی، کوئی غلط بات، کوئی چوک، کوئی مسٹیک نہیں، تو دونوں ہی باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ڈر رکھ کر اس کو پڑھتے ہیں، تقوی رکھ کر اس کو پڑھتے ہیں، ان کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا اس بات کو، چونکہ ہم لوگ تو قرآن کو روز ہی پڑھتے ہیں، اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں آتا چونکہ ہم شک میں نہیں ہیں، لیکن اس بات کو تھوڑا سا ہم ایک الگ ویو، ایک الگ انداز سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
کہ ایک کتاب شروع ہو رہی ہے، شروع میں کچھ لکھا نہیں ہے کہ یہ کتاب صحیح ہے، غلط ہے اور کس کے لیے ہے۔ ایک کتاب پوری پڑھ لی، بیچ میں کہیں لکھا ہوا نہیں کتاب کس کے لیے آئی، کیوں آئی اور کیا لکھا ہوا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک کتاب ختم ہو گئی، آخر تک پتہ نہیں چلا، اس کتاب نے خود نہیں کہا کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یا پوری صحیح ہے یا غلط ہے، یا کچھ صحیح ہے یا کیا ہے، کچھ نہیں کہا، اور کتاب ختم ہو گئی کس کے لیے ہے۔ تو آپ کتنے پریشان ہوں گے، یار کچھ تو بتا دیتا مصنف اس کا کہ یہ کتاب کس کے لیے ہے، یہ کتاب کیسی ہے، کیا کتاب کو کوئی جانچ پڑتال کی فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ صحیح ہے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ چیز۔ ایک اور تھوڑی مثال لے لیجیے، اہل کتاب کو لے لیجیے، یہود و نصارہ، جوز اینڈ کرسچنس۔ ان کی کتاب بائبل جو ہے، یا اس میں بائبل میں مختلف حصے ہوتے ہیں ان کے، اور جو عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید، اس کے تعلق سے یہ آج عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے اٹھائے جا کر جو ہے کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 2015 سال ہو چکے ہیں۔ یہ وہ سن جو ہم انگلش گنتے ہیں، یہ ان کے اٹھائے جانے کے بعد سے شروع ہوتا ہے کیلنڈر۔ یہ 2015 جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا سال چل رہا ہے، یہ جو ہم لوگ انگلش تاریخ جو بولتے ہیں۔ ہجری تاریخ جو ہجرت کے اعتبار سے ہوتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، اس سے چالو ہوتا ہے۔ تو 2015 سال ہو گئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے اٹھائے، ان کے مطابق قتل کر کے، نعوذ باللہ، مطلب سولی دے کر، ہمارے مطابق اٹھائے جا کر، مطلب اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، آسمان پہ بلا لیا، اور قیامت سے پہلے ان کو ایک نشانی بنا کر پھر بھیجیں گے۔ تو 2015 سال ہو گئے۔ آج 2015 سالوں میں عیسائیت ہر 50 سال میں، ہر 25 سال میں اپنے آپ کو ریوائیو کرتی ہے، اور اپنی کتاب جس کو بائبل کہتی ہے، یا تو مضمون جوڑ دیتی ہے، نیو ایڈ کر دیتی ہے چیزیں، یا کچھ چیزیں نکال دیتی ہے۔ بولتی ایجپٹ میں، مصر کے اندر حال ہی کا واقعہ، مطلب کچھ سالوں پہلے ایک واقعہ یوں ہوا کہ ایک شخص جو ہے ایک علاقے میں جا کر، کچھ کھاد ملتی تھی وہاں، ان کا ایسا دعویٰ تھا کہ وہاں اس مٹی میں کھاد زیادہ ہوتی ہے، وہ کھاد اپنے کھیتوں میں ڈالتے تھے۔ وہ کھودنے لگا تو اسے ایک قبر نظر آئی، سمجھ رہا، مطلب قبر نہیں تھی اصل، تو اوپر گفا تھی جس میں ایک انسان مدفون تھا، اور وہ مرے ہوئے انسان کے پاس ایک ہنڈا تھا، اس ہنڈے کے اندر کم و بیش 50 کتابیں نکلی، اور اس علاقے کا نام جو مصر کا ہے اس کا نام ہے ناگ حمادی۔ ٹھیک، تو وہ کتابیں نکلی، تو 50 کتابیں نکلنے کی وجہ سے اس ڈسکوری کو، اس جو اس نے جو نئی چیز ایجاد کیا، مطلب ایک نئی چیز اسے تجربہ، جس کو تجربہ نہیں کہیں گے، ایک چیز اسے جو ملی، اس کو نام دیا گیا تھا لائبریری آف ناگ حمادی، چونکہ وہاں 50 کتابیں ملی تھی، اور کسی زمانے میں 50 کتابیں کہیں ہونا ایک خود بخود ایک کتب خانے کی شکل تھی، سب چمڑے سے بنے ہوئے، پارچمنٹ جس کو کہتے ہیں، چمڑے سے، اور ایک خاص قسم کے لکڑی سے جو ہے پیپر بنتا تھا، اس زمانے میں بہت قیمتی، مہنگا ہوا کرتا تھا، وہ نکلی۔ کتنی کتابیں؟ 25 سے 50 کے بیچ کی ان کی تعداد آتی ہے۔ وہ کتابوں میں سے اکثر کتابیں وہ تھی، یہ آدمی ایک عیسائی تھا، راہب تھا، اور اپنے دین کو بچانے کے لیے، چونکہ اس زمانے کے چرچ نے، کیتھولک چرچ نے اعلان کیا تھا کہ یہ کتابیں ساری بائبل کا حصہ نہیں ہیں، وہ کتابوں کو لے کر وہ بھاگ گیا، اور جب مر گیا تو اس نے وصیت کی کہ میرے بازو لا کے کتابیں رکھ دیں، اور وہ اس قبر میں مدفون ہو گیا، اور آج وہ تقریباً عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 300 سال بعد انتقال کر گیا ہو، مطلب گویا آج سے کم و بیش وہ 1700 سال پہلے زندہ تھا۔ 1700 سال پہلے وہ اپنے ساتھ کتابیں لے کے مدفون، 1700 سال بعد وہ کتابیں واپس نکلی، اور یہ پتہ کیسے چلا کہ 1700 سال پہلے وہ مرا تھا؟ اس کے لیے کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کیا گیا، ان کتابوں میں سے کتاب کا لے کر کاربن ڈیٹنگ نے یہ بتایا کہ 1700 سال پہلے یہ انسان مرا تھا ان کتابوں کے ساتھ، اور اس کے اندر کچھ کتابیں ایسی نکلی جن کو آج ترجمہ کیا گیا، جو لاطینی زبان میں، اس کے ساتھ ساتھ جو گریک کی قدیم زبانوں میں لکھی گئی تھی، اور انہوں نے پورا فلسفہ اور پورا عقیدہ آج کی موجودہ بائبل کے برعکس بتایا، جبکہ آج کی موجودہ بائبل 500 سال پہلے کے نسخوں سے لی گئی، اس کے پاس موجود نسخے اس سے بھی 200 سال پرانے ہیں۔ گویا یہ سمجھ رہا، وہ جو نسخے جس سے آج کی بائبل چلتی ہے، وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 500 سال بعد کے نسخے سے لیے گئے، اور اس کے پاس جو نسخے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے 300 سال بعد کے نسخے تھے۔ گویا اس کے پاس کے نسخے اس موجودہ بائبل سے بھی قدیم ہیں۔ ڈاوینچی کوڈ ایک فلم آئی تھی، وہ اسی کی ایک کتاب کا ترجمہ تھی، جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عورت سے شادی کی، اس سے بچے ہوئے، تمام باتیں، تو یہ بھی اسی کتاب میں سے کتاب کا نتیجہ تھا۔ تو دیکھیے آپ کہ وہ قوم 2015 سال سے، اور یہود کو اگر لے لے تو 3500 سال سے یہود پریشان ہے اپنی کتاب کے بارے میں۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس کتاب کی، قرآن کی خصوصیت یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اے قاری، اے ریڈر قرآن کے، جو تو کتاب پڑھ رہا ہے، رب ہمارا اس کتاب کے دوسرے ہی آیت میں، اور گویا پورے قرآن کی ابتدا سے اب تک لے تو 9ویں آیت ہے، یہ 7 آیت ہے سورہ فاتحہ کی، 8ویں آیت الف لام میم، یہ آیت جو ہے 9ویں آیت ہے۔ 9ویں آیت میں کہہ رہا ہے کہ اے قاری، اے شخص جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، تیرے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ تو کتنا اطمینان ملتا ہے نا ایک مومن کو، اس کا کلام شروع ہو رہا ہے کلیریفیکیشن کے ساتھ،
کوئی مسئلہ نہیں. اب جو تم پڑھ رہے ہو صرف تمہاری ضرورت یہ ہے اس کلام کو جب تم پڑھو گے بس پڑھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ. اس لیے کہ اس کتاب میں ہم تم کو یہود و نصارہ کے جیسا اور دیگر باطل ادیان کے جیسا جو حق نہیں ہے تم کو اپنی کتاب کی تحقیق نہیں کرنا ہے, ایجاد نہیں کرنا ہے, تم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنا نہیں ہے. تمہارے رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. اور اب جو تم کلام پڑھ رہے ہو اس کلام کو تم پڑھتے جاؤ اور عمل کرتے. ٹھیک ہے, ہدی للمتقین, اور یہ ہدایت متقین کے لیے. ویسے قرآن تو ہدایت ہے ساری انسانیت کے. پھر یہاں کیوں کہا متقین؟ معنی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کر کے اس کو پڑھیں گا, یہ سمجھ کر پڑھیں گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, تو اس کے لیے پھر ہدایت ہے. ورنہ اگر کوئی انسان غیر مسلم اور یوں ہی پڑھتے رہے ایز اے بک تو شاید اس کی ہدایت نہیں. لیکن جو یہ ایمان رکھے, یہ آستھا رکھے, یہ بلیف رکھے, یہ یقین رکھے کہ یہ کائنات کے سرشٹی کی نرمان کرتا, کائنات کے بنانے والے کی طرف سے ہے, یہ ہیونس اینڈ ارتھ کے جو کریٹر ہے اللہ کی طرف سے, گاڈ کی طرف سے. بہرحال اگر غیر مسلم ہو تو اگر وہ ایمان رکھ کر پڑھے, تقوی رکھے, اور تقوی دل کی کیفیت ہے, تو اگر وہ رکھے تو پھر وہ اس کتاب کو مان لیں گا اور حق کی طرف آ جائیں گا, اور اس کتاب سے اسے ہدایت مل جائیں گی. ہدایت خدا سے لفظ آتا ہے, مطلب سیدھا راستہ, صراط مستقیم, سیدھا ڈائریکشن, سیدھا راستہ, اسٹریٹ وے جس کو بولیں گے, اسٹریٹ پاتھ. سیدھے راستے پر آ سکتا ہے جو آدمی ڈر کر پڑھے, تقوی رکھ کر پڑھے, ہدایت کی طلب کے ساتھ پڑھے, حق کو جاننے کی نیت کے ساتھ پڑھے, تو یہ کتاب اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ ہدایت کا ہدی للمتقین. تو ہدایت تو ہدی للناس, ساری انسانیت کے لیے, لیکن حاصل وہ کریں گا جو تقوی رکھ کر پڑھیں گا. تو قرآن ہدایت ساری انسانیت کے لیے, لیکن حاصل کون کرے گا, گین کون کرے گا, فائدہ کون اٹھائیں گا؟ جو تقوی رکھ کر اسے پڑھیں گا. اب تقوی کیا چیز ہے؟ تو تقوی جو ہے یہ دل کی کیفیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا. تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے. دل کی طرف اشارہ کیا. تو تقوی میرا اور آپ کا ہم لوگ جان نہیں سکتے کتنا ہے, چونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا تقوی کیا ہے. ہم ظاہری اعمال دیکھتے ہیں. یاد رکھ, تو جو دل کی کیفیت رکھ کر اس کتاب کو پڑھتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, اس کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کیا چیز ہے؟ اسے حاصل کرنا ہوتا ہے, کوشش کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے قربانیاں دینا ہوتا ہے. ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو پارسل آئے گا گھر کی, واہ ہدایت آپ کے نام آ گئی, آپ نے سائن کی, اب لے لی, اب صبح شام اس کو تکیے کے نیچے رکھ کر سو جاؤ تو تمہیں حاصل ہو جائیں گی, یا 3 ٹائم دوا کیسا کھا لو تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہدایت وہ کوشش ہے, وہ لگن ہے, جس لگن اور کوشش سے انسان جو ہے حق کی تلاش میں نکلتا ہے, تو اس کا رب پھر اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے دین اور اسلام تک پہنچا دیتا ہے. جیسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حق کی تلاش میں نکلے, فارس سے نکلے, آنکھ پرستی کرتے تھے آپ, آنکھ پرستی کو چھوڑا, یہودیت اختیار کی, یہودیت کو چھوڑا چونکہ وہ بھی حق نہیں تھی, عیسائیت اختیار کی, عیسائیت کو چھوڑا, پھر پتہ چلا ایک نبی آئے, دوڑے دوڑے جو ہے نبی کی تلاش میں نکلے اور جا کر آپ نے اسلام قبول کیا. تو یہ ہے ہدایت. ایسے حاصل ہوتی ہے. ہدایت کے لیے کوشش کرنا ہوتی ہے, ہدایت کے لیے اپنے اندر لگن اور طلب رکھنا ہوتی ہے, ہدایت کے لیے حق کی طرف بڑھنا ہوتا ہے. یاد رکھیے, اس لیے کہ کسی کو گھر بیٹھے آنکھ بند کر کے آرام کرے اور کہے مجھے ہدایت نہیں مل رہی ہے, یہ ممکن نہیں. یاد رکھیے. اور مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی مسلمان یہ کہے مجھے ہدایت نہیں ملی, بولتے ہیں نا بہت سے لوگ, نماز کو چلی ہدایت نہیں ملی, قرآن پڑھو ہدایت نہیں ملی, بہت افسوس کی بات ہے. اللہ رب العزت نے تمہیں ایسی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اور ایسے باپ سے پیدا کیا جو مسلمان ہیں, اور اس کے بعد اگر تم یہ کہو تمہیں ہدایت نہیں ملی, ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے توفیق نہیں ملی ابھی, لیکن اگر تم ہدایت کہو تو اندازہ لگا ان لوگوں کے تعلق سے جو آج بھی مسلمان نہیں ہیں, جن کے والدین مسلمان نہیں ہیں, اور وہ اسلام جب قبول کرتے ہیں کتنی کٹھنائیاں, کتنی تکلیفیں, کتنی مصیبتیں, کتنی پریشانیوں کو جھیلتے ہیں جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو کیا اللہ کا ہم شکر نہ ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ماں پیٹ سے, اس کو عام زبان میں کہیں گے پیدائشی مسلمان بنایا, اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ہدایت نہیں ملی. تو ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گھر آئیں گی, پارسل آئیں گا, یا کوئی فرشتہ لے کر آئیں گا, یا صبح سو گئے کوئی ایک جگہ تو رات تک ہدایت یافتہ, یا رات سو گئے صبح نہیں ہوں گا. ہدایت کے لیے کڑی کوشش اور محنت کرنا ہوگی. اور ہدی للمتقین, تو یہ ہدایت ملتی ہے تقوی والوں کے لیے جو اپنی دل کی دنیا بدل لیتے ہیں, جو حق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں, تو ان کے لیے ہدایت اللہ رب العزت حاصل کرنا بھی آسان کر دیتا ہے. اصحاب کہف کو دیکھیے, وہ چاہتے تھے کہ جو ہدایت ملی اس پہ قائم رہے, کئی قربانیاں دینا پڑی, کئی 100 سالوں تک, صدیوں تک سو گئے, تب اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی دی. ان کا واقعہ قرآن میں نقل کر دیا. اصحاب اخدود کی مثال لے لیجئے, کتنی ان کو سخت آزمائش ہوئی جب حق کی طرف, ہدایت کے راستے کی طرف چلے. تو ہدا ہدایت کہتے ہیں, صراط مستقیم سیدھا راستہ. تو قرآن ہے وہ کتاب جو کس طرف بلاتی ہے, سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک روایت کے اندر جو کہ حدیث قدسی اس میں بیان کیا. حدیث اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
مطلب ہدایت کہاں ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں، ہدایت صرف اور صرف قرآن میں ہے، یاد رکھیں۔ قرآن کے علاوہ اگر ہدایت تلاش کرنے جاؤ گے تو کبھی ہدایت تو نہیں، لیکن یہ بات شور شارٹ ہے، یقینی ہے کہ تم گمراہی کی طرف ضرور جاؤ گے، جیسا بہت سارے لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ہدایتیں تلاش کرتے ہیں کتابوں سے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں ہدایت صرف اور صرف قرآن میں ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم کبھی بھی اسٹریٹ ہے، یاد رکھیے، اس میں کرکٹنس ٹیڑھا پن نہیں۔ ایک سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے سامنے ایک دروازہ ہے، مطلب روڈ کے اینڈ میں ایک دروازہ ہے، اس راستے کے دونوں جانب اور بھی دروازے ہیں، ان دروازوں پہ پردے لگے ہوئے، ان دروازوں پہ پردے لگے ہوئے، اور ایک آدمی یہاں سے چلتا ہے، ٹھیک ہے، چلتا ہے، اور دروازے کے بیچ سے ایک آدمی آواز دیتا ہے اور کہتا ہے اے شخص میری طرف آ، اے شخص میری طرف آ۔ اور جب وہ راستے پہ چلتا ہے اس آدمی کے بلانے پہ سیدھے راستے پر، اور پردے کی طرف، وہ جو دروازے ہیں نا بیچ میں راستے، پردے کی طرف، اور یہ دونوں طرف راستے کے دروازے اور ان میں پردے لگے ہوئے، جب اس پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اوپر ایک شخص کھڑا ہے اس دروازے کے، وہ کہتا ہے اے شخص اس پردے کو مت ہٹانا ورنہ تو اس سے گزر جائیں گا۔ پھر آپ نے فرماتے ہیں وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، وہ جو راستے کے دونوں طرف دیواریں اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، وہ جو دروازے ہیں وہ حرام کرنے کا راستہ ہے، لیکن اللہ نے حرام کو بتا دیا، مطلب پردہ ڈال دیا اس پر، بتا دیا وہ حرمت والی چیزیں۔ وہ جو شخص جو بیچ سے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، وہ قرآن ہے جو صراط مستقیم یا ہدایت کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ تو قرآن کے بغیر کوئی ہدایت پہ قائم نہیں رہ سکتا ہے، تو قرآن ہے۔ اور وہ شخص جو اوپر کھڑا ہے اور جب آدمی پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے آواز دیتا ہے شخص پردہ مت ہٹانا ورنہ تو اس سے گزر جائیں گا، وہ ایک مومن کا سچا دل ہے۔ جب وہ حرام کی طرف جاتا ہے تو وہ اس کو نوک کرتا ہے۔ سوچ لے پھر ایک بار، سوچ لے، سمجھ رہے ہیں؟ ہوتا ہے نا جب آپ کو غلط چیز کی طرف جاتے ہو تو ایک پل کے لیے آتا ہے ارے کروں کیا نہیں کروں، ارے غلط ہے کیا، تو مومن کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ غلط چیز ہو رہی۔ تو صراط مستقیم پر کون سی چیز ہمیں قائم رکھیں گی، کون سی کتاب اس پر ہمیں قائم رکھیں گی؟ وہ قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ اگر آپ ڈھونڈنے جائیں گے ہدایت اور صحیح راستہ، جیسا کہ بہت سارے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کی کتاب سے تو معاملہ دور، اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، چونکہ بہت بڑی کتاب ہے نا، تو چھوڑ دو اس کو، اب اس کی ضرورت ہی نہیں پڑنے کی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہدایت، حق اور سچ کو تلاش کرنے میں لگے ہیں۔ یاد رکھیے حق ہدایت صرف اور صرف اللہ کے کلام میں ہے، اس کے علاوہ دنیا میں یہ کہیں نہیں ملتا۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کا، قرآن کا، اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے دل کی دنیا تقوی اختیار بدل لیتے ہیں اور اس کے بعد حق کی تلاش کرتے ہیں، تو ان کا رب اس کتاب کے ذریعے انہیں حق تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس کتاب میں اب کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا ایک معنی اور کیا ہے؟ اس کا ایک معنی اور کیا ہے معلوم آپ کو؟ مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ سب کو ٹو ویلر چلاتے وقت ہیلمٹ پہننا پڑیں گی۔ آپ نے تصدیق کی کہ یار یہ گورنمنٹ کا حکم ہے یا نہیں ہے، چیک کر لیتے۔ جب یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ قانون گورنمنٹ نے پاس کر دیا ہے تو اب کیا کرنا پڑتا آپ کو؟ کسی نے کہا ہیلمٹ کمپلسری ہو گیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں جانچوں گا۔ پھر آپ گئے اور گورنمنٹ سے پتا چلا، آر ٹی او سے پتا چلا کہ ہاں ایک قانون پاس ہو چکا ہے کہ ہیلمٹ کے بغیر ٹو ویلر نہیں چلا سکتے، تو اب کیا کریں گے آپ؟ اب اگر ہیلمٹ کی گاڑی چلاتے رہیں گے، اب معلوم ہوگا اپنے کو ہیلمٹ کا لا ہے تو اپن ہیلمٹ نہیں پہنیں گے، اب نہیں، کیا کریں گے آپ؟ جائیں گے ہیلمٹ خرید کے لائیں گے اور پھر کیا کریں گے نیکسٹ؟ ہیلمٹ پہن کے گاڑی چلائیں گے۔ پکا ہوا؟ کیوں ایسا کیا آپ نے؟ چونکہ جب پتا چل گیا کہ یہ قانون حکومت کی طرف سے اور سچا قانون ہے، مطلب یہ بالکل صحیح بات ہے، تو اس کے بعد آپ اس قانون پر عمل کرنے لگ گئے۔ بات صحیح ہے؟ تو اسی طرح اگر قرآن کے تعلق سے ایمان ہے آپ کا اور میرا کہ یہ کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو مر گیا تو اس کو پڑھنا پڑے گا نا۔ آپ کو بھی جھگڑا ہوگا تو قسم کھانے کو اس کو بیچ میں لا لیں گے، اب بیمار ہوگا تو پڑھ کے دم کر لیں گے یا گھول کے پی لیں گے یا کچھ تو بھی کر لیں گے، اٹھا کے لگا دیں گے، بس ہو گیا، یہ ہے۔ اب مان لیے نا ہم نے سچی کتاب ہے تو ختم ہو گیا، کر رہے ہیں نا عمل اس پر۔ دیکھو جھگڑے ہوتے تو اسی کو لاتے ہم، قسمیں اسی کی کھاتے ہم، اور بیمار ہوتے اس کو ہی دم کرتے ہم، کورٹ میں اسی قسم کھاتے، بس۔ اس کے علاوہ زندگی میں تجارت، لین دین، شادی بیاہ، معاملات، آداب، اخلاق، احکامات، وہ کیسے؟ وہ ہماری منمانی رہتی، لیکن باقی ٹائم تو لا رہے نا، قرآن کی عظمت تو قائم ہے، بڑی کتاب کو تو جیسا اس کا مقام دے رہے نا ہم۔ جب ہم کو یہ بات پتا چل گئی، ایمان ہے یہ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اور جب وہ مثال میری سمجھ گئے، ایک قانون پتا چل گیا وہ حکومت کی طرف سے، تو کیا کرتے ہیں؟ نافذ کر لیتے ہیں نا۔ تو میرا یہ سوال ہے، ہم کو جب پتا چل گیا ہمارے رب نے اس کتاب کی ابتدا میں دوسرے نمبر کے چیپٹر کی پہلی نمبر کی آیت میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا، یہ کتاب اللہ کی طرف سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کتاب کے اندر کوئی ڈاؤٹ شک شبہ نہیں ہے، تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ ہم کو پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے
اور پڑھنا ہے، اور سمجھنے کا بولے تو پھر جنگ شروع کر دینا، جھگڑا اور مارا، سمجھیں کیسے ہم اتنی بڑی کتاب کو؟ صرف پڑھنا ہے ہم کو، تو پھر ہدایت کیسے حاصل کرو گے جب تک سمجھو گے نہیں؟ ہاں جن کی زبان عربی ہے تو ان کو تو پڑھنا ہی کافی ہو جاتا ہے، لیکن جن کی زبان عربی نہیں ہے ان کو سمجھنا بھی پڑتا، تو کب سمجھو گے اس کتاب کو؟ نہیں ابھی تو بہت بڑی کتاب ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ رحم کرے قرآن کیا کرا ہے؟ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین، ہے نا، تقوی والوں کے لیے۔ اور اس کے خلاف کیا کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب ایک مرتبہ جو ہے ہم لوگ فجر کے، جب میں اسٹوڈنٹ تھا، فجر کے بعد ایک ہاسٹل میں جو ہے اسٹڈیز کے لیے میں وہاں جایا کرتا تھا، تو جہاں فجر کے بعد ہم لوگ ہاسٹل میں سارے بچوں کو جو قرآن سننا چاہتے اس کا ترجمہ کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تو وہاں کچھ بچے تھے، وہ ہم ان کو حالانکہ کبھی نہیں بلاتے تھے پڑھنے کے لیے، چونکہ ہم جانتے تھے وہ اس کی قائل نہیں کہ قرآن پڑھا سمجھا جائے، لیکن ان کو تکلیف ہوتی تھی، دور سے تکلیف ہوتی تھی، پیٹ میں درد، یہ قرآن پڑھ رہے، یہ قرآن پڑھ رہے، تو انہوں نے جا کر علاقے کے ایک مفتی صاحب سے کہہ دیا کہ بچے قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن وہ پڑھتے تھے اور وہ ترجمہ پڑھتے تھے جس سے وہ بھی متفق تھے، وہ عالم کا ایسا کچھ نہیں کہ ان کے خلاف، بہرحال انہوں نے بلا دیا، اور وہ عالم صاحب نے اور مفتی صاحب نے ان سے کہا ان بچوں سے کہہ دو قرآن پڑھنا بالکل چھوڑ دو، اور ایک کتاب، یہ کتاب پڑھو، نام بھی دے دی بھائی، یہ کتاب پڑھ لو، وہ نہیں پڑھنا، کیوں؟ تو وہ کتاب سے آپ گمراہ بھی ہو سکتے، قرآن سے، اور دلیل بھی دی تھی انہوں نے، معلوم دلیل بھی دی قرآن سے، دلیل قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 38، یضل بہ کثیرا، بولے دیکھو قرآن کی آیت، یضل بہ کثیرا، اللہ اس سے بہت سارے لوگوں کو گمراہی دیتا ہے، یہ آیت بھی دے کر بھیج۔ اب ہم تو ایک اسٹوڈنٹ تھے، تجسس والا ذہن تھا، ہم نے کہا بتاؤ 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 کہاں ہے آیت؟ تو انہوں نے لے کر بولے دیکھو یضل بہ کثیرا، ارے صحیح بات یار یہ ہے۔ اب وہ آیت کو جب پوری پڑھے ہم نے تو یضل بہ کثیرا، خالی وہ دو الفاظ تھے جو بیچ میں تھے، آگے کیا مانا آپ کو؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہم اس سے کئیوں کو گمراہی دیتے اور کئیوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ میں نے کہا آگے تو یہ لکھا ہوا ہے، تو بولے یہ تو تمہاری گمراہی ہے کہ تم خود سے سمجھتے۔ میں نے کہا ترجمہ پڑھ رہے، ہم کو تو کہاں سمجھتی عربی۔ تو اللہ کے کلام سے دور رکھنے کے لیے میں کہتا ہوں کوئی یہود و نصارہ آپ کے خلاف چال نہیں چل رہے ہیں، سازش نہیں رچ رہے ہیں، آپ ہی میں کے لوگ ہیں جو آپ کو اس کلام سے دور رکھنا چاہتے، ہم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو ہم کو اس کلام سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور دلیل کیا ہے؟ بہت بڑی کتاب، بھٹک جائیں گے۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، کوئی اسکول اور کوئی کالج کے اگر ٹیچرز یا مینجمنٹ اس کالج یا اس طالب علم اسٹوڈنٹ کے کیلیبر سے زیادہ کا سلیبس ڈیزائن کرے تو آپ کیا کہیں گے اس اسکول والوں کو اور مینجمنٹ کو؟ اگر ایک KG کے بچے کو انجینئرنگ کا سلیبس کو پڑھاتا ہے اسکول والا تو آپ لوگ کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ بتائیے کیا کہیں گے؟ کیا کالج ہے زبردست، بچے کو جاتے انجینئرنگ کا پڑھا دے رہے، تو بچہ تو کبھی پڑھیں گے نہیں آپ کا، کیا کریں گے؟ آپ بولیں گے کیسے احمق لوگ ہو، تم کو اتنا نہیں سمجھتا چھوٹے بچوں کو کیا پڑھانا چاہیے، ہے نا، یہی کہیں گے نا آپ لوگ؟ تو گویا آپ کی عقل یہ بتا رہی ہے کہ ایک بچے کو یہ سلیبس نہیں دینا چاہیے، تو نعوذ باللہ اگر تم کہتے ہو قرآن پڑھ کے کوئی ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے تو نعوذ باللہ تم اللہ پر الزام لگاتے ہو کہ اللہ نے ایک ایسی کتاب دے دی جو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو سوال یہ دی کیوں؟ سوال یہ ہے دی کیوں جس کتاب کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب جاہل تھے، جڈ تھے، گوانڈ تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اپنی جیسا کسی شخص کی انتقال کے بعد اس کی بیویوں کا نکاح اس کے بیٹوں سے کر دیا جاتا تاکہ وراثت تقسیم نہ ہو، معلوم سوتیلی ماؤں کا نکاح سوتیلے بچوں سے کر دیا جاتا تاکہ وراثت نہیں تقسیم ہونا۔ وہ جہالت گمراہی میں حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، عورتوں کو استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں ایک نبی آیا اور اس پر ایک کلام اترا جس کلام کو پڑھ کر ان کی زندگیاں بدل گئی۔ تو وہ لوگ تو سمجھ سکتے ہیں جو دنیا کے سب سے جنگلی، جڈ اور جاہل تھے، لیکن ہم نہیں سمجھ، ماں پیٹ سے مسلمان ہو ہم نہیں سمجھ۔ اور یہی لوگ ہوتے جو قصے بھی سناتے ہیں۔ ایک صاحب بولنے لگے یضل بہ کثیرا، یہ نا یہی مفتی صاحب ایک دن بیان دے رہے ہیں، کیا بیان دے رہے ہیں؟ ایک کٹر یہودی، بیان دیکھیے آپ، کٹر یہودی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اس کا ایجنٹ، اس کا ایجنٹ، یہ وہ، اور ایک دن اس کے ہاتھ میں قرآن کا ایک نسخہ لگ گیا، اس نے قرآن کو پڑھا اور اللہ نے اسے ہدایت دے دی۔ ایک بیان نے بول رہے ایک غیر مسلم تھا، کٹر تھا، یہ تھا، خونی تھا، مسلمانوں کا فلاں فساد میں خون کیا، یہ کیا، پھر ایک دن قرآن پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اب ہم پریشان ہو گئے، ایک طرف ہم قرآن پڑھ رہے فجر کے بعد تو مفتی صاحب بڑے یضل بہ کثیرا آیت دے کے بھیج رہے ہمارے پاس، دوسری طرف قصے تو سنا رہے ہیں کہ کٹر یہودی مسلمان ہوا۔ اب ان کے اصول کے مطابق کٹر یہودی کیا بن جانا چاہیے تھا؟ اور کٹر یہودی تو قرآن پڑھ کے اس نے ڈبل گمراہ ہو جانا چاہیے تھا نا۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں مسلمان تو ہم کیا ہو رہے ہیں؟ یضل بہ کثیرا، گمراہ ہو جا رہے ہیں ان کے مطابق۔ تو ایک یہودی نے قرآن پڑھا تو کیا ہو گیا؟ اور کٹر یہودی بن گیا، چونکہ گمراہی بڑھ گئی نا اس کی۔ ایک غیر مسلم نے قرآن پڑھا اور کٹر غیر مسلم بن گیا، چونکہ اس کی گمراہی بڑھ گئی۔ وہ کٹر تو اسلام میں آ رہے اور ہم اسلام سے باہر چلے جا رہے ہیں پڑھ کر۔ وہ کٹر یہودی اسلام میں آ گیا، ہم ماں پیٹ سے مسلمان اسلام سے باہر چلے جا رہے ہیں، یضل بہ کثیرا، اس سے گمراہ ہو جا رہے ہیں، اور وہ اسلام میں آ رہے ہیں۔ بعد میں ایک دن بات ہوئی تو ہم نے کہا آپ نے تو قصہ سنایا تھا، یہ اللہ نے اس کو ہدایت کی روشنی دے دی۔ بولے تو ہم کو کیوں گمراہی کی روشنی دے رہا اللہ؟ جب اس کو دے رہا تو ہم جب پڑھ رہے تو ہم تو یہ نیت سے پڑھ رہے ہیں اللہ ہدایت دے۔
تو تم یہ کیوں بولے یضل بھی، نہیں مانے آخر تک، وہی ایک دم جٹ رویہ، یضل بھی کثیر، یہی ہے، تم کو کیا سمجھتا کہاں خیرت رکتی، کہاں، اب ہم کو گھما رہے ہو، کہاں خیرت رکتی، سوات سلے اور توئیں اور یہ آیت یہ اور وہ. میں نے کہا اتنے فلسفے ہم کو نہیں سمجھ رہے، ہم کو سادی بات سمجھ رہی. وَيَهْدِهِ بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ نے آگے فرمایا اور اللہ گمراہ نہیں کرتا، وہ آیت کا آگے کا حصہ ہے، اللہ گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسقوں کے. آیت کا حصہ بھی تو کس طرح سے اللہ کی آیتوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے. تو میں کہوں گا ہمیں بہت سخت ضرورت ہے آج کے دور میں اللہ کی کتاب سے وہ تعلق جوڑنے کی جیسا تعلق جوڑنے کا حق ہے، بنا کسی کے شر بہکاوے میں آئے کہ آپ پڑھیے اللہ کے کلام کو پڑھیے، اس لیے کہ اللہ کا کلام برائیوں کی، بدعقیدگیوں کی، کفر کی، نفاق کی اور ہر قسم کی دنیاوی فتنے اور فساد کی جڑوں کو اور پرتوں کو کھول 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 کے رکھ دیتا ہے آپ کے ساتھ. ایوری تھنگ کلیئر ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ اپنی چودراہٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، یاد رکھیں ان کی چودراہٹ قائم رہے کہہ کر وہ آپ کو حق تک جانے ہی نہیں دے. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کوئی یہود اور نصارہ آپ کے خلاف کوئی کام کریں گا تاکہ اب اللہ کی کتاب سے دور ہو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں میں سے کچھ لوگ ہمارے خلاف اٹھ کر کھڑے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے ہمارا کبھی تعلق جڑے ہی نہ. ان کے اقوال سنیے، وہ کہتے ہیں اللہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، یہ کہنے سے پہلے ہزار 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 لاکھ مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جس کتاب کی ابتدا کی 9ویں آیت کہہ رہی ہے ہدی للمتقین، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں، سورہ بقرہ کی پہلی آیت ختم ہوگی، وہ 8ویں آیت، تو یہ 9ویں آیت ہے قرآن کی ٹوٹل، ہدی للمتقین. اور میں کہہ رہا ہوں اس کو پڑھنے سے گمراہ ہوتے ہیں. بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کیا قرآن پڑھنے سے کوئی انسان گمراہ ہوتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے تو اس سے بڑا بیوقوف اور احمق دنیا میں نہیں. یاد رکھیے. اور میرا ایک اس پہ عنوان ہے، کیا قرآن پڑھنے سے کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ ضرور جو ہے نیٹ پر موجود ہے، اس کو آپ دیکھیے. تو اللہ نے کہا ہدی للمتقین، ہدایت ہے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کے لیے، یہی طریقہ کار ہے. اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہو گئی. اب آئیے وہ لوگ جو متقی ہے، تقوی والے ہیں، ان کی صفت کیا ہے، وہ کیا کیریکٹرسٹکس کی حامل ہے جس کی وجہ سے ان کا رب جو ہے ہدایت دیتا ہے. وہ کیریکٹرسٹکس کا پہلی صفت یہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پہلی صفت ہدایت یافتہ لوگوں کی یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے، مما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے عطا کیا نعمتیں، ان نعمتوں کو، اس رزق کو، اس پیسے کو، اس مال دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ پہلی 3 صفتیں آیت نمبر 3 کے اندر بتائی جا رہی ہیں. اور یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی پرماننٹ صفتیں، یاد رکھیے. اس لیے کہ قرآن کا ایک اسلوب اور طریقہ کار ہے، جب بات کرتا ہے جنت کی تو جنتیوں کی صفت بتا دیتا ہے، جب بات کرتا ہے جہنم کی تو جہنمیوں کی صفت بتا دیتا ہے، جب بات کرتا ہے تقوی کی تو متقین کی صفت بتا دیتا ہے، جب بات کرتا ہے شہداء اور صالحین کی ان کا طریقہ بتا دیتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے جہنم کی تو جنت کا بھی تذکرہ کر دیتا ہے، اور جب بھی بات کرتا ہے جنت کا تو جہنم کا بھی تذکرہ کرتا ہے، جب کفر کی بات کرتا ہے تو پھر ایمان والوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے. تو یہاں جب کہا ہدایت ہے متقین کے لیے، تو متقین کون ہوتے ہیں، کون سے ان میں کیریکٹرسٹکس، خصوصیتیں اور خصلتیں ہوتی ہے. تو پہلی خصلت ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غائب پر. اور ایمان بالغیب ایمان سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ایمان تو خاص ہے جو 6 چیزوں پر ہوتا ہے. آمنت باللہ ملائکتی کتبی رسولی یوم الاخر القدر خیر و شر. ایمان اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، یہ 6 ہے. لیکن ایمان بالغیب اس سے زائد ہے. ایمان بالغیب میں یہ 6 چیزوں کے علاوہ کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان. چونکہ غیب کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے یا حس، احساس نہیں کر سکتے، نہ آنکھ دیکھ سکتی، نہ کان سمجھ سکتے، نہ ہاتھ چھونے سے اس کو سینس کر سکتے. آؤٹ آف سینس جس کو لیں گے، ہمارے سینسز سے اونچی چیز ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اور یہ غیب پر ایمان لانا بہت ضروری ایمان کا پارٹ ہے، یاد رکھیے. تو یہاں کہا کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، وہ قوموں کے واقعات جو اللہ نے بیان کیے ان پر ایمان، وہ حالات جن کو اللہ نے کہا قیامت سے پہلے ہوں گے، چاہے اللہ نے جو کتاب میں کہا یا رسول کی زبانی ہم تک آئی، ان چیزوں پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، جنوں پر ایمان، چونکہ یہ بھی ایسی مخلوق ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، سینس نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے. یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہے. اب آپ کہیں گے یا کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں ارے ایمان بالغیب تو اندھ وشواس ہے، دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، سمجھ یہ کہ اندھ وشواس ہے. اندھ وشواس سمجھتے نا، بلائنڈ فیتھ. تو یہ اندھ وشواس نہیں ہے، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہے جو ڈائریکٹلی نہیں سمجھی جا سکتی، اس کے سمٹم سے اس کو سمجھنا پڑتا ہے، آس پاس کے آثار سے اس چیز کو سمجھنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسے کہ آپ سفر پہ نکلے، راستے میں ایک جگہ جا کر آپ رکے، اور جہاں آپ کھانے کو رکے وہاں پہلے سے کچھ برتن پڑے ہوئے ہیں، مطلب وہ جو یوز اینڈ تھرو والے ہیں، کچھ چیزیں اور خالی بوٹلیں اور کینس پڑے ہوئے ہیں، ایک آنکھ جو جلی ہوئی تھی کسی زمانے، لکڑیاں بجھی اور کوئلے، تو آپ کیا سمجھ جاتے ہیں اسے؟ بولی اس سے پہلے یہاں کسی نے پڑاؤ ڈالا تھا اور اس نے بھی کچھ کھایا تھا یا بنایا تھا، ہوتا ہے نا.
تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ پہلے کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے کھایا تھا اور پیا تھا؟ کیسے پتا چلا؟ وہ چیزوں سے، جو چیزوں کو آپ وہاں دیکھ رہے ہیں، ان علامتوں نے بتا دیا کہ کوئی آیا تھا. سمجھ رہے آپ بات؟ تو ایسی بہت ساری دنیا میں چیزیں ہیں جو علامتیں بتا دیتی ہے کہ یہ چیز ہے، وہ چیز کو آپ دیکھ نہیں سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اندھ وشواس نہیں ہے، وہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، چونکہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر کائنات وجود میں ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے، جبھی تو کائنات وجود میں اور چلتی ہے. کوئی گھر بنا ہوا ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی مالک ہے. اسی طرح اگر کائنات ہے، انسان ہے، چرند پرند ہے، سب کچھ نظام سسٹم چلتا ہے، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا اور چلانے والا موجود ہے. تو علامتوں سے ہم پہچانتے ہیں. تو ایمان بالغیب وہی ہے. اس میں سے بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، لیکن وہ چیزوں کی علامت بتاتی ہے کہ وہ چیز بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے. جیسا دنیا میں کوئی کہ نہیں، میں جب تک کوئی چیز کو چھوتا نہیں میں مانتا ہی نہیں، آئی ڈونٹ بلیو، دیکھتا نہیں جب تک میں. ویری گڈ، چلیے آگے چلتے ہیں. دنیا میں کیا ہر چیز کا کہاں، ہر چیز کا میرا معاملہ ایسی جاتا ہے، دیکھا نہیں تو مانتا. میں مثال دیتا ہوں. گاڑی پہ بیٹھ کر آئے، او بہت اچھی گاڑی ماشاءاللہ، کتنے سی سی کی ہے؟ میری گاڑی 300 سی سی کی. کبھی چیک کیے نکال کے انجن میں پانی بھر کے سی سی برابر ہے کیا 300؟ نہیں، چیک تو نہیں کیے. پھر اب تم تو اتنے لاجیکل ہے اور ریشنل بلیف ہے، دیکھے نہیں، چھوئے نہیں، سب مانتے نہیں تم، تو پھر کیسے کیا مان لیے؟ وہ بجاج نے بولی تو ہوں گا ہی. تو کیا بجاج کا اعتماد آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ اس چیز کو مان لیں؟ نہیں، آپ تو ریشنل ہے نا. آپ بولتے جب تک کوئی چیز دیکھا نہیں، چھوانی میں تو مانتا ہی نہیں. تو پھر کیا آپ نے دیکھا کبھی؟ نہیں. میری گاڑی 4 اسٹروک ہے، 2 اسٹروک ہے. اچھا کبھی دیکھے گا اپنے گاڑی میں انجن آپ کا پسٹن 2 اسٹروک لگاتا ہے، 4 اسٹروک لگاتا ہے، کیسے چلتے ہو؟ نہیں دیکھے تو نہیں ہم نے. پھر کیسا مانتے نہیں؟ وہ کمپنی بول رہی نا. اچھا کمپنی پہ اعتماد آپ کو مجبور کر رہا ہے اس چیز کی ماننے پہ کہ وہ 2 اسٹروک یا 4 اسٹروک کی گاڑی آپ کی ہے. بات برابر ہے نا؟ علامتیں کبھی کبھار حقیقت آپ نے نہیں دیکھی اس کی، لیکن پھر بھی آپ مانتے ہیں. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ رب العزت اپنے ایک نبی کو بھیجتا ہے. وہ نبی آپ کے ہمیں غائب کی باتیں بتاتا ہے، جو چیز کو ہم کبھی دیکھ نہیں اور سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہ نبی سچا ہوتا ہے. جب اس کی تصدیق ہم کر لیتے تو اس کی لائی ہر بات پر ہم ایمان لاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو ایمان بالغیب اندھ وشواس نہیں. ایمان بالغیب ایک ایسا عقیدہ ہے جو علامتوں پر، مطلب اس کے اطراف کی علامتیں بتاتی یہ چیز ہے، اور دنیا میں ہر چیز کو دیکھے اور چھوئے بغیر ہم مانتے. ایسا کوئی آدمی میں کو آج تک نہیں ملا کہ ہر چیز کو کہے کہ میں چھوئے اور دیکھے بغیر نہیں مانتا. تو پھر بتاؤ، وہ انسان نے اپنی گاڑی کو بھی چیک کیا، 2 اسٹروک ہے، 4 اسٹروک ہے. مجھے بہت آج بخار ہے، میں نہیں مانتا تم کو بخار ہے. ارے نہیں، میرے کو بہت بخار ہے، میں نہیں مانتا بخار ہے. کیوں نہیں مانتے؟ کبھی بخار کو دیکھا؟ نہیں، بخار کو دیکھا تو نہیں کسی نے. کبھی چھوا تم نے بخار آ کے ملا تم سے، بولا میں بخار ہوں؟ نہیں، وہ بھی کبھی نہیں ہوا. پھر کیسے معلوم؟ نہیں، وہ آنکھ گرم ہو گیا. علامت نے بتائی بخار ہے، آپ نے بخار کو کبھی دیکھا نہیں. علامت سمجھتے آپ؟ علامتیں ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ایک چیز ہے. بینک میں اکاؤنٹ ہے آپ کا؟ میرے تو 10 اکاؤنٹ ہے. اچھا کبھی بینک مینیجر کا میرا اکاؤنٹ بتاؤ، بولا کہاں ہے؟ ارے بولیں گے بھیا کو اکاؤنٹ بولتے اور رہتا کچھ بھی نہیں. میرے کو بتاؤ میرا پیسہ کہاں رکھتے ہو، ڈبہ کہاں ہے اکاؤنٹ، مجھ میں تو پیسہ ڈالتے اور نکالتے میرے نام سے. ارے کچھ بھی نہیں رہتا بھائی، وہ خالی بولتے اکاؤنٹ لیکن رہتا کچھ نہیں. سب کا پیسہ ایک جگہ رہتا، خالی وہ پاس بک پہ جو انٹری رہتی نا اس کے حساب سے پیسہ آتا اور جاتا، لیکن ایسا کوئی اندر ڈبہ نہیں رہتا تمہارے نام کا ڈبہ اس میں ڈال دیے فیض صاحب کا اکاؤنٹ بند ہو گیا، اب کل لائیں گے تو اس میں سے نکال کے دے دیں گے، اس میں ڈالیں گے. ایسا سچ کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن بولتے اس کو ایسا. سمجھ رہے آپ مانتے ہیں کہ تو آپ کی چیک بک اور پاس بک میں جو چیز لکھی ہوئی، چیک بک جب دیتے اتنا پیسہ مل جاتا مطلب اکاؤنٹ ہے آپ کا. میں ایکچولی اکاؤنٹ جیسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. سب پیسہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے، ایک ساتھ نکلتا آتا اور جاتا. تو یہ چیز یاد رکھیں. تو ایمان لاتے پہلا کیا ہے؟ غائب پر. ٹھیک ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. مومنوں کی اور متقین کی صفت کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا معنی یہ نمازوں کا اول وقت میں پڑھتے ہیں، با جماعت پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، جیسا سنت میں ہمارا مکمل چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ نماز قائم کرنا. ٹھیک ہے، نماز پڑھنا ایک چیز ہے، قائم کرنا شروعات سے خاتمے تک آئیں گا. مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں، جماعت سے پڑھتے ہیں، اول وقت میں پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، جو وقت بتایا گیا ان وقتوں پر پڑھتے ہیں. یہ ساری چیز اس میں آتی ہے. تو مومن کی صفت وہ نماز قائم کرتا ہے. ایمان لانے کے بعد دوسری اہم چیز جو انسان کو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا ہے. اب کتنے لوگ ہم میں سے ایسے جو نماز قائم کر رہے ہیں ایمان لانے کے بعد؟ فیصد کے اعتبار سے ہم دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں 5 سے 10% مسلمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں ایمان لانے کے، جیسا اس کا حق ہے. یاد رکھیں، کوئی 1 ٹائم کو، 2 ٹائم کو، 3 ٹائم کو، 4 ٹائم کو، 5 ٹائم والا ہے، ایسا سسٹم ہے. جبکہ یہاں دوسری صفت ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی، وہ یقیمون الصلاۃ. ایمان کے بعد دوسرا کام، ایمان بالغیب کیا دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے. یہ بڑی عظیم عبادت ہے، اور اتنی عظیم عبادت ہے کہ ساری عبادتوں کا تعلق چاند سے ہے نا، مطلب چاند سے اس کی گنتی ہوتی ہے. اور نماز ایک ایسی مختلف عبادت ہے، اس کا حساب سورج سے ہوتا ہے. ساری عبادتیں اللہ نے بھیجی
توحید زمین پر آئی، روزہ زمین پر آیا، حج زمین پر آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، نماز بلا کر دی گئی. ڈیفرینشیٹ کر رہا ہوں میں سر. روزہ رکھو، آسمان سے حکم آ گیا، صحابہ نے روزہ چالو کر دیا. آسمان سے حکم آیا حج کرو، حج چالو کر دیا. توحید پر رہو، توحید پر عمل کر دیا. نماز کے لیے بلایا گیا. لیکن زکوٰۃ چاند کے حساب سے دیتے ہیں آپ، 355 دن ہو گئے 1 ایئر، زکوٰۃ دینا ہے آپ کو. حج چاند کے حساب سے کرتے ہیں آپ کی، چاند دیکھنا، اتنے اتنے مہینے گزرنے کے بعد ذی الحجہ آئیں گا، ذی الحجہ کے اندر 8 تاریخ آئیں گی، سمجھ آپ، تو حج چالو ہوتا ہے آپ کا چاند سے. لیکن نماز کا معاملہ سورج سے، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں سے نکلنے جانے کے بعد، سورج ڈھلنے سے پہلے، سورج ڈھلنے کے بعد، ہے نا، اس کا تعلق سورج سے. تو یہ ایک بہت عظیم عبادت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس میں بہت فرق رکھا دوسری باتوں کے مقابلے میں. اور سب سے افضل اس کا جو کہیں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ساری عبادتیں بھیجی گئی، یہ واحد عبادت جس کو بلا کر دیا گیا. ہر چیز زمین پر آئی، ہر احکام زمین پر آیا آسمان کے پر، صرف نماز تھی جو بلا کر دی گئی. اس سے اس کی اہمیت، فضیلت کا پتہ چلتا ہے. تو نماز ہم قائم کریں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے. کون خرچ کرتے ہیں؟ ایمان والے، تقوی والے لوگ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، وہ اپنے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اس میں زکوٰۃ بھی آ گیا، نفلی صدقات بھی آ گیا، تمام قسم کا خرچ یاد رکھیے. ٹھیک ہے، بس کیش نہیں، ہم بس اناج ہوتا ہے، غلہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، سبزیاں ہم لگاتے، باغات ہیں، وہ خرچ کروں گا اس میں سے، اب جو آئیں گا اس کا، جو بھی اللہ دیں گا اس میں سے خرچ کروں گا. روپیے اور پیسے کا چلن ہے تو روپیے اور پیسوں کو میں خرچ کروں گا. ٹھیک ہے، جو کچھ اللہ نے زمین دولت جائیداد دی ہے اس کو خرچ کروں گا اللہ کے راہ میں. ٹھیک ہے، کیش نہیں ہے. اتنی جائیداد ہے، بڑی ایک جائیداد مسجد کے لیے، ایک جائیداد کے اندر یتیم خانے فلاں، تو جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے کیا کیجئے؟ خرچ کیجئے. تبھی آپ متقین رہیں گے اور مومن رہیں گے اور ہدایت یافتہ رہیں گے. اس لیے کہ خرچ کرنا انسان میں ایسی اچھی صفتیں ڈالتا ہے، یاد رکھیں اچھی خصال پیدا کرتا ہے جو جمع کرنے سے نہیں پیدا ہوتی. حالت یہ ہے مومن آج خرچ کرنا چھوڑ کر، جو لوگ ایمان ہونے والا دعویٰ کرتے ہیں، دوسروں کی زمین دولت جائیداد مال روپیہ پیسہ اس کو ہڑپ رہے ہیں. یہاں مومن دینے والا ہے اور وہاں ہم لوٹ اور کھسوٹ رہے ہیں، اور پھر ایمان والے ہیں، پھر تقوی والے ہیں. جو آدمی صدقات اور خیرات کا عادی ہے وہ کیا دوسروں کا کچھ لے سکتا ہے لوٹ مار کر کے؟ نہیں ہے نا. تو گویا دینے والی صفت آ جائے تو بہت ساری صفتیں برائیاں خود نکل جاتی ہیں. چوری چکاری کرنے والا ایمان والا کیسا ہوگا؟ اس لیے کہ دینے والا ایمان والا تھا. جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. عادت ڈال لیجیے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے خرچ کرنے کی. جو کچھ دیا ہے، نہیں میں کروڑ پتی بنوں گا نا تو بہت خرچ کروں گا، وہ جب دیکھا جائے گا. ابھی کیا ہے اس میں کیا خرچ کرتے ہو وہ اصل ہے. کیا ابھی ہے اس میں سے کیا دیتے ہو یہ اصل خرچ مانا جائے گا. کیا اللہ دیں گا اس میں سے کیا کرو گے، سب فیوچر کی باتیں ہوں گا تو ٹھیک، نہ ہو تو کوئی بات نہیں. سمجھ رہے آپ میری بات کو، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ اللہ نے جو کچھ دیا ہے خرچ کرنے کی عادت ڈال لیجئے. جو کچھ دیا ہے جتنا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کیجیے. آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیں گا جس کی کوئی انتہا نہیں. سورہ بقرہ آگے چل رہی ہے، گائے کا ایک پورا واقعہ آ رہا ہے، اور اس واقعے کو اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو یہاں بنی اسرائیل کو اللہ حکم دیتا ہے گائے ذبح کرنے کا، جبکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مذاق اڑانے کے لیے کام کیا تھا. مذاق اڑانے کے لیے ہوا تھا قتل، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، چلو آج موسیٰ کی مزہ لیتے، تنگ کرتے، نعوذ باللہ. یہ قومی ایسی تھی. اور آگے کیا بولے موسیٰ علیہ السلام، وہ آدمی مر گیا، اب کون مارا ہوں گا؟ اللہ نے بولا اچھا ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے، احکام پوچھتے، جو بتا رہے وہ تو نہیں کر رہے. قتل کس نے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ گائے ذبح کرو، اللہ کہتا ہے گاہ ہوا قتل، اور تم بولتے گائے ذبح کرو. اب تم نے میرے سے پوچھا، حکم آ گیا، کرنا پڑے گا. اب ماننا تو نہیں تھا تو کیسا گھما رہے، گائے کا رنگ کیسا ہونا، کتنے سال کی ہونا، اب شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے احکام دیتا گیا. اب ہوا یہ کہ جب ڈھونڈنے لگے تو ایک گائے فٹ ہوئی کرائٹیریا کے اندر، صرف پوری دنیا میں ایک گائے فٹ ہو رہی تھی وہ کرائٹیریا میں. ٹھیک، اور یہ یہود و نصارہ کا معمولی رہا انبیاؤں کے پاس. اسی قسم کی چال انہوں نے ایک بائبل کو اگر ہم پڑھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلی، اور ایک دن آ گئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مزہ لینے کے لیے ان کی، نعوذ باللہ. اور کیا کیا سکہ لے کر آئے، اس زمانے کرنسی، جن رومیوں کی حکومت تھی فلسطین پر. کرنسی لے کر کہا عیسیٰ ہم ٹیکس دے یا نہ دے. عیسیٰ علیہ السلام سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ٹیکس دے یا نہ دے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کہے کہ ٹیکس دو تو یہودی کیا الزام لگاتے تھے معلوم ان پہ؟ ارے یہ تو رومیوں کا جو آدمی دکھ رہا، یہ بولتا ہے کہ رومیوں کو ٹیکس دو، جبکہ رومی کافر تھے نا، یہودی مسلمان تھے اس زمانے کے. تو عیسیٰ علیہ السلام پھنسے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ٹیکس مت دو تو یہ کیا کرتے تھے معلوم آپ کو؟ جا کے حکومت کو بولتے تھے عیسیٰ بہکارا تمہاری حکومت کے خلاف، بولا ٹیکس مت دو. چیت میں جیتا اور پٹ تو ہارا، ہیڈز آئی ون ٹیل یو لوز. دونوں طرف سے ان کا فائدہ. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے، لیکن اگر یہودی ہے اور وہ چال چلتے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو یہودی تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میرے سے سکے کے بارے میں پوچھتے ہو، جو میں کہتا ہوں جس کی تصویر ہے اس کو واپس لوٹا دو. میں بولتا ہی نہیں ہوں کہ دو یا نہ دو، میں کہہ رہا ہوں سکے پہ جس کی تصویر ہے اس کو واپس کر دو نا، تم کہیں کو لے گھوم رہے اس کا سکہ. خاموش والا جواب بولتے ہیں. تو یہودی نے یہی چال چلی.
تو ان کے مزاج ہے. تو وہ بکرا، وہ جو گائے کا واقعہ ہے نا، اس واقعے کے بیک گراؤنڈ کا تو یہ تھا. اب وہ گائے کس کی تھی وہ بھی دیکھ لیں. اس گائے والے کا واقعہ تھا کہ وہ ایک آدمی لکڑہارا رہا تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ وہ جو کماتا تھا اس میں سے 1/3 ایک تہائی 33.33% صدقہ کر دیتا تھا. اس کے اندر کا 33.33% ایک تہائی گھر میں بیوی بچوں کے خرچے کے لیے رکھتا تھا، اور ایک تہائی اس کا ری انویسٹ کرتا تھا اپنے بزنس کے اندر لکڑیوں کی. اس نے ایک گائے خریدی. گائے خریدنے کے بعد اس کو پالنے کی طاقت نہیں تھی. اس نے اپنی بیوی سے کہا اس گائے کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے تقدیر میں رکھا ہوگا تو اللہ واپس دے دیں گے، واپس پالنے کی طاقت نہیں. اس گائے کو انہوں نے چھوڑ دیا. گائے چھوڑ دی. اس آدمی کا انتقال ہو گیا. اس کا ایک بیٹا تھا نوجوان. وہ بچہ چھوٹا تھا، پھر وہ بڑا ہونے لگا. جب بچہ بڑا ہو تو بچے میں بھی یہی صفت تھی. وہ 3 حصے کرتا اپنے مال کے. 1/3 33.33% صدقہ کرتا، 1/3 ماں کو لا کے دیتا، 1/3 کیا کرتا اپنے بزنس میں انویسٹ کرتا. اپنے رات کے بھی 3 حصے کرتا. ایک تہائی اللہ کی عبادت کرتا، ایک تہائی اپنی ماں کی خدمت کرتا، اور ایک تہائی سوتا تھا. میں ایک بچہ تھا، چونکہ اس کے باپ کی انکم حلال تھی، بچہ بھی نیک تھا. اب ہوا یہ کہ جب بچہ بڑا ہو تو ماں نے کہا بیٹے وہ اپنے آپ کے والد نے گائے چھوڑی تھی، ذرا ڈھونڈو بولا کہاں جنگل میں. تو بیٹا ڈھونڈنے نکلا. جب ڈھونڈنے گیا تو اس کو گائے مل گئی. چونکہ ماں نے پوری علامتیں بتائی تھی، وہ ایسی 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 دکھتی، یہ نشانات. جب گائے مل گئی، اس سے ایک بات اور پتہ چلی، اگر کوئی انسان حلال کماتا ہے، اس کا رزق کسی وجہ سے اس سے دور بھی ہو جائے تو جب بھی اس کو واپس ملیں گا اچھی شکل میں واپس ملیں. گائے موٹی تازی ہو، بچہ تھا بچڑا اب بڑی ہو. اب جب وہ لے کے آیا تھا راستے میں یہودی مل گئے اس کو. وہ گائے ایگزیکٹلی فٹ ہو رہی تھی، اس میں وہی گائے فٹ ہو رہی تھی. وہ آئے بولے ارے یہ گائے فٹ ہو رہی ہے، اللہ اسی کی قربانی مانگتا ہے ہم سے، تم یہ گائے ہم کو بھیج دو. اس نے کہا تو میرے والد کی علامت ہے، نشانی ہے. انہوں نے مطلب ایک چھوڑ کر گئے تھے جو وفات سے پہلے، میں نہیں بیچ سکتا اور یہ میری ماں کی ملکیت ہے، چلو میرے ساتھ. وہ ان کی والدہ کے پاس آئے، کہا دے دو. والدہ نے کہا اس عورت نے بھائی یہ تو میرے شوہر کی نشانی ہے، انہوں نے بڑے شوق سے یہ گائے لائی تھی اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو ہم رکھیں، لیکن ہمیں بس طاقت نہیں تھی، ہم نے چھوڑ دی تھی. اب ہم کو ہماری گائے جنگل میں مل گئی، اللہ نے حفاظت کی، اب ہم نہیں دے سکتے. بنی سر نے دو اتنا فورس کیا. تب ماں بیٹے نے مشورہ کیا کیا کرتے ان کو ٹلانے کے لیے، کیا کرتے، دینا نہیں تھا ان کو. تو بولے اچھا اپن ٹلانے کے لیے کیا بولیں گے یہودیوں کو کہ یہ گائے کے وزن سے زیادہ سونا دو تو ہم دیں گے تم. یہ محاورتن تھا. وہ آئے ماں بیٹے اور کہا دیکھو امی بول رہی ہے، بچے نے بولا کہ اگر اس گائے کے وزن سے زیادہ سونا دو تو ہم دیں گے. لیکن مقصد کیا تھا؟ بیچنا نہیں، مقصد تھا بات کو ٹال دینا. ایسا کوئی یہ پلاٹ بیچو 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 کنٹینیو بولا. تو آپ بول رہے اب مارکیٹ ویلیو 10 لاکھ اور آپ بول رہے ہیں اس کو 50 کروڑ میں لے لو، آپ دے دوں گا. بولیں گے یار پاگل ہے کیا، سمجھ رہے آپ. تو انہوں نے کیا بولا، گائے کا جتنا وزن ہے اس سے زیادہ سونا دے دو تو ہم گائے دے دیں گے. اب یہودیوں کو چونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا اور ان کو معلوم عذاب آ جائیں گے اللہ کا اگر حکم نہیں مانیں گے، تو ان کو مجبوراً خریدنا تھا. تو کیا کہا، چلو اتنے میں خرید لیتے. ان کو گائے جتنی ویٹ کی تھی اتنا گولڈ سونا دینا پڑا، اس سے زیادہ. اسی لیے قرآن نے کہا ان کا ذبح کرنے کو دل نہیں تھا. اور کس کا دل کرنے کو ذبح ہوں گا؟ بہرحال تو ہوا یہ کہ وہ ان کا دل نہیں تھا کاٹنے کا، اس لیے کہ اتنی کاسٹلی تھی وہ گائے، پھر بھی کاٹنا تو پڑا. ٹھیک ہے. تو بولنا یہ چاہ رہا تھا اس لڑکے کے والد اور اس لڑکے کی صفت مال خرچ کرنے کی. 1/3 ایک تہائی 33.3. اور شریعت یہی چاہتی، یاد رکھیے کہ کم از کم 2.5% زکوٰۃ کی شکل میں اور زیادہ سے زیادہ 1/3 33.33% آپ خرچ کر سکتے. یہ مستحب ہے اور اس کے بہت ثمرات اور برکات دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. تو خرچ کرنے والے بنے تو رزق میں خرچ کرتے ہیں. اگلی 3 صفتیں بیان کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور ایمان لاتے اس چیز پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوئی، جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. پہلی آیت میں 3 صفتیں، ایمان بالغیب، نماز قائم کرتے ہیں، رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. دوسری آیت، چوتھی آیت میں پھر 3 صفتیں، کیا کرتے؟ ایمان لاتے جو آپ پر اترا مطلب قرآن پر، اور آپ سے پہلے جو اترا مطلب توریت، انجیل، زبور اور دیگر تمام کتابوں پر، اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک. قرآن پر ایمان آ گیا چونکہ ایمان بالغیب میں یہ بھی شامل ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان یا ایمان میں یہ بھی شامل ہے. قرآن پر ایمان یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہدایت کے لیے ہمیں بھیجا گیا، ہمیں اسے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے حکام پر پابندی کرنا مطلب عمل کرنا ہے، اور اس کے پیغام کو انسانیت تک لے جا کر پہنچا دینا جس کے لیے کتاب آئی ہے. یہ ہے ایمان قرآن پر. پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے. اس کا معنی ہے کہ پچھلی جتنی کتابیں تھی اللہ کی طرف سے تھی، حق تھی، سچ تھی، ہدایت تھی، لیکن وہ کتابیں اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں. ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریف، تبدیل، چینجز لا دیے. لہٰذا اب اس کو اگر وہ اصلی شکل میں مل جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ موجود ہی نہیں ہے اصلی شکل میں. اور اگر اصلی شکل میں آ بھی جائے تو اب ہمارے لیے لائق عمل نہیں بچی، لیکن وہ ہدایت تھی، اس کا احترام اپنی جگہ ہے. تو پچھلی کتابیں بھی ہدایت تھی، انبیاءوں پہ آئی تھی، حق تھی، سچ کی طرف رہنمائی کرتی تھی، اور لوگ اس پہ اگر چلے اس زمانے کے تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو بنا لیا. آج ہمارے لیے اس کا کیا معنی ہے کہ ہم ایمان لاتے پچھلی کتابوں پر؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوشش قرآن پر ایمان لا لے تو خود بخود اس کا معنی ہے وہ ساری پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتا ہے. لیکن ایمان کا ہرگز معنی یہ کہ نہیں کہ اس پہ عمل کرے، ورنہ بہت سارے یہود و نصارہ آتے اور بولتے ہیں دیکھو قرآن کہتا ہے پچھلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں تو پڑھو یہ بائبل کو عمل کرو. ہم پچھلی کتابوں پر صرف
آستھا رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور اس کا معنی ہے کہ قرآن پر ایمان لانا پچھلی کتابوں پر ایمان لانا ہے، قرآن کا انکار کرنا پچھلی کتابوں کا انکار کرنا ہے۔ آپ بولیں گے ارے یہ کیسا اصول ہے؟ یہ اصول قرآن سے ثابت۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح کو جھٹلا کر تمام انبیاؤں کو جھٹلایا، اور نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے تو اب تمام کہاں ہے؟ وہاں ہی نہیں کوئی۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی فوراً بعد آیا، تو اب تمام کا انکار کا سوال ہی نہیں آتا نا، نوح کا انکار۔ لیکن نوح علیہ السلام کا انکار تمام جو گزرے، مطلب آدم علیہ السلام اور تمام آنے والوں کا انکار تھا ایکچولی، سمجھ رہے آپ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا، باقی پوروں کو تو مانتے نا۔ 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے تو باقی تو سب کو مانتے نا، 1,23,999 کو تو مانتے ہیں نا، لیکن کس کو نہیں مانتے ہیں؟ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک کو نہیں ماننا پوروں کا انکار ہے۔ تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا سب کا اقرار ہے، قرآن کو ماننا پوری کتابوں کو ماننا ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ اصول۔ تو اگر کوئی شخص قرآن کو مانتا ہے گویا وہ پوری کتابوں کو مانتا ہے، ایمان ہے اس کا، اور اگر قرآن کا انکار کرتا ہے مطلب پوری کتابوں کو کرتا ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، پورے نبیوں کو مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، سب کا انکار کرتا ہے۔ ایک حق چیز کو انکار کرنا پوروں کا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ایمان لاتے قرآن پر، ایمان لاتے پچھلی کتابوں پر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے، مطلب مرنے کی بعد کی زندگی میں اٹھنا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، رب سوال کریں گا، ہمیں جواب دینا ہے، حساب و کتاب کے بعد، رب کی رحمت اور فضل کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے، اور حساب کتاب کے بعد اللہ جن پر فضل و رحم نہیں کریں گا وہ جہنم میں۔ تو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس میں 6 باتیں بیان کی گئی، 6 باتوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ کم ہو جاتی۔ ایمان بالغیب ایک صفت، نماز قائم کرنا دوسری صفت، مال خرچ کرنا تیسری صفت، قرآن پر ایمان لانا چوتھی صفت سمجھ لیجئے، اور اس کی دیگر کتابوں پر اس میں انکلوڈ ہو گیا، اور آخرت پر ایمان لانا، 5 صفتیں بیان ہو رہی، ٹوٹل 6 ہے، لیکن وہ ایمان قرآن پر اور دیگر کتابوں ایک ہی بات ہے۔ قرآن پہ لانا، دیگر پہ لانا ہے، مطلب پچھلی کتابوں پر لانا ہے، قرآن کا انکار، پچھلوں کا انکار۔ 5 صفتیں بیان کی جائیں، جو لوگ یہ 5 صفت کے حامل ہوں گے۔ آخرت پر ایمان کیا ہے؟ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے اللہ نے ہمیں وجود دیا، وجود کے بعد ایک زندگی ہے، زندگی کے بعد ایک موت ہے، موت کے بعد پھر ایک زندگی ہے، اور زندگی میں اعمال کے اعتبار سے انسان جنت اور جہنم میں جائیں گے، یاد رکھ، اس لیے کہ ہمارے پاس سب کا جنت جانے کا کانسیپٹ نہیں ہے، ہر آدمی جنت ہی نہیں ہوتا، ہمارے پاس جنت اور جہنم دونوں کا تصور ہے، اور ایک واضح اور ایک دم کلیئر کٹ، جس کو ہم کہیں گے نا بہت ہی پاک اور شفاف تصور ہے، چھپا ہوا مبہم بھی نہیں ہے، ان کلیئر نہیں ہے، ایمبیگوس نہیں ہے، بالکل ایک دم واضح کلیئر ہے کہ یہ جنتی جہنم، یا عمل جنتی یا عمل جہنمی، یا جنت کی نعمتیں اور جہنم کی سختیاں، ٹھیک ہے۔ تو آخرت پر ایمان 5 صفتوں کی، ٹوٹل 6 سمجھ لو، ایک اس کو اگر کیٹیگرائز کی تو 5 ہو رہی ہے۔ اب اگر جو کوئی آدمی ان 5 صفتوں کا حامل ہوتا ہے تو کیا ملے گا؟ اس کو بدلہ بھی تو ہونا نا، ہر کام بدلے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے اس کے بدلے۔ تو اللہ نے آیت نمبر 5 میں کہا اولئک علی ھدی من ربہم، تو یہی لوگ اپنے رب کے طرف سے ہدایت پر ہے، ہدایت اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ کام کرتا ہے تو اس کی توفیق بھی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ ایمان لانے کی توفیق اللہ ہی توفیق دیتا ہے، نماز کی اللہ ہی توفیق دیتا ہے، رزق خرچ کرنے کی اللہ ہی توفیق دیتا ہے، ایمان لانے کی قرآن اللہ ہی تمام کام کرواتا ہے، لیکن بندے کی طرف سے کوشش ہوتی ہے تو اس کا رب اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اسی لیے کہا اولئک علی، تو جو یہ کام کرے وہ رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، مطلب ان چیزوں کے کرنے کی ہدایت بھی رب ہی دیتا ہے۔ تو اگر کوئی کام آپ نیکیاں کر رہے ہیں تو آپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تو نے توفیق دی، تو نے حکم دیا نماز کا، اور تو ہی توفیق دیتا ہے مجھے نماز پڑھنے کی، تیرا شکر ہے۔ تو کہا یہ کام کرنے والے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، صحیح راستے پر ہے، ان لوگوں کے راستے پر ہے جو آخرت میں نجات پانے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہونے والے سکسیسفل لوگ۔ سبحان اللہ۔ ٹوٹل قرآن کی 12ویں آیت تھی، 5 سورہ فاتحہ کی، سورہ بقرہ کی 5ویں آیت تھی، 12ویں آیت میں کامیابی کا پروانہ، سرٹیفکیٹ آف سکسیس ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ اگر 12 آیتیں پڑھنے کے بعد اللہ کامیابی کا پروانہ ہاتھ میں دے رہا ہے تو اس کے بعد کا قرآن کامیابی میں کتنا اضافہ کریں گا اور گمراہی سے کتنا بچانے مددگار ثابت ہوگا، سوچ ہی سکتے ہیں نا۔ جس کتاب کی ابتدا کی 12ویں آیت آپ کو کامیابی کی بشارت دے دے، اولئک علی ھدی من، تو یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور آخرت میں یہی لوگ کامیاب ہونے والے، فلاح اور کامرانی جس کا معنی ہے دنیا میں بھی یہ لوگ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ چونکہ دنیا میں کبھی ہوتا ہے مومن کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، مغلوب زندگیاں گزارتے ہیں،
تکلیف میں رہتے ہیں. لیکن اگر وہ ایمان والا تھا، ہدایت والے لوگوں میں سے تھا، تو وہ فلاح آخرت میں ضرور پائیں گا. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے مومن دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور مومن آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. بہرحال جو بھی حالت ہو، ایک بات تو طے ہے کہ آخرت کی کامیابی صرف اور صرف ایمان والوں کو ہے. دنیا میں ہو سکتا کسی اور کو ہو، لیکن آخرت کے تو صرف اور صرف مومنوں کی عادت کا اولئک علی ھدی من، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ جو ہے کامیاب اور کامران اور سکسیسفل ہو. ہے یاد رکھیے، تو کامیاب لوگ وہ نہیں ہیں جو دنیا میں عمارتیں کھڑے کر لیں، کامیاب وہ ہے جو ایمان کے ساتھ پھر دنیا میں چاہے عمارت کھڑے کرے. اصل کامیابی جو آج ہم سمجھتے ہیں روپیہ پیسہ دھن دولت مال جائیداد کھیتی باڑی بچے لڑکوں کا ہونا بڑے خاندان کا ہونا، یہ سب نہیں ہے. یہ سب ایمان کے ساتھ ہو تو یہ سب بھی کامیابی ہے، یاد رکھیے. لیکن اگر ایمان نہ ہو اور یہ سب کے پیچھے دنیا لگی ہے تو آپ ناکام ہیں، تو میں ناکام ہوں. تو اولئک علی ھدی من، ایمان میں غیب لائے، نماز کو قائم کرے، خرچ کرے، قرآن پر ایمان جیسا حق ہے، پچھلی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، کامیاب ہو گیا وہ شخص. اور یہ اتنی بیسک چیزیں ہیں، یہ جو کر لے اس میں سب آ گئے. چونکہ آخرت پر ایمان تو سب کچھ انکلوڈ ہے. دنیا کی اچھی زندگی گزارو تو آخرت پر ایمان ہے، اس کا مطلب ہر عمل سے پہلے سوچنا ہے آخرت پر اثر کیا پڑے گا، آخرت پر اثر کیا، آخرت پر اثر کیا. تو انسان ہر کام میں نیکی کرے گا، برائی کی طرف جائیں گے نہیں، چونکہ ارے آخرت پر اثر پڑ رہا ہے نا، اس کا ایمان رکھتا ہے نا وہ آخرت پر. اور آخرت پر ایمان اللہ پہ ایمان کے بعد سب سے اہم جز ہے ایمان کا معلوم. اس لیے کہ قرآن میں جب بھی اللہ پہ ایمان کا تذکرہ آیا، کوئی اور تذکرہ ہو نہ ہو، آمنت باللہ والیوم الآخر کا تذکرہ آتا ہی ہے، بہت اہم ہے. چونکہ آخرت پر ایمان رزلٹ کا ڈر، جس کو بولتے ہیں عام زبان میں نتیجے کا ڈر، ارے غلط کہے تو نتیجے پہ اثر پڑتا ہے، وہ ہے اولئک علی ھدی من. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے کامیاب ہیں، اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں. تو میں کہوں گا جس کتاب کی شروعات اس بہترین انداز سے ہو، اس گولڈن آفر سے ہو، تو اس کتاب اندر کتنی ہدایت کی اور باتیں ہوں گی. ابھی تو سورہ بقرہ ہی تھا نا، 5ویں آیت، کتنی باتیں ہوں گی اور کتنی گمراہیوں سے اپنے ہمارے رب نے ہمیں بچایا ہوں گا. لہٰذا میں کہوں گا، اپیل کروں گا، قرآن کو ایسا لپک جائیے، ایسا چمٹ جائیے، ایسا پکڑ لیجیے، ایسا معمول بنا لیجیے. صرف پڑھنے کا نہیں، پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کا، سمجھنے کا نہیں، سمجھنے کے ساتھ اس کی گہرائیوں میں، اس کی تفسیر میں جانے کا. اس لیے کہ سمندر کے فائدہ اٹھانے والے کئی لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو سمندر کے پاس جاتا ہے، آرام سے صرف لیٹتا ہے، اس کی ہواؤں کا فائدہ اٹھاتا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے سمندر کے پاس جاتا ہے، ہواؤں کے فائدے کے ساتھ غوطہ بھی لگاتا ہے، سوئمنگ بھی کرتا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے جو سمندر کے پاس جاتا ہے، ہواؤں کا فائدہ اٹھاتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، ڈیپ جاتا ہے، اندر جاتا ہے اور اندر کے نظارے دیکھتا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے جو سمندر پہ جاتا ہے، اس کی ہوا کا فائدہ اٹھاتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، صرف غوطہ نہیں، غوطے میں ڈیپ جاتا ہے، صرف ڈیپ نہیں جاتا، اندر کے نظارے دیکھتا ہے، صرف نظارے نہیں دیکھتا، نظاروں کے ساتھ ساتھ جا کر سیپی اور موتیاں چن چن کر لے کے اندر کے خزانے نکال کر لاتا ہے. تو ویسے بنی قرآن پڑھنے والا صرف ہوا لے رہا ہے، اس کی ٹھنڈی ہوائیں لے رہا ہے، فائدہ تو اس کو بھی ہے. جیسے ایک سمندر کے پاس آپ لیٹ گئے تو قرآن پڑھنے والا صرف لیٹا ہوا ہے، جو اس کو ترجمہ پڑھ رہا ہے وہ سوئمنگ کر رہا ہے، اس میں ڈبل فائدہ کی جسم کی میل اور کچیل بھی نکال رہا ہے. اس کے بعد جو ڈیپ جا رہا ہے، اندر کے نظارے دیکھ رہا ہے، وہ ایک اور ہائٹ پر جا رہا ہے اور نئے نظارے دیکھ رہا ہے کہ آخرت کی دنیا کیسی ہے اور قبر کی دنیا کیسی ہے اور جنت کیسی ہے اور جہنم کیسی ہے. اور وہ جو اندر غوطہ لگا کے سیپی اور مونگے اور گھونگے اور قیمتی چیزیں نکال کے خزانے لا رہا ہے، وہ انسان ہے جو اس کی تفسیر کی گہرائیوں میں جا کے اپنی زندگی کو بدل رہا ہے اور آخرت کو اپنے سنوار رہا ہے. تو صرف سمندر کے پاس جا کر ہوائیں کھانے والے مت بنیے، قرآن کو پڑھ کر اس میں غوطہ، اس کی تفسیر، اس کے ترجمے کے ساتھ اس کی گہرائیوں میں اتر کے اس سے فائدہ اور فائدہ کیا ہو سکتا نکالیے. چونکہ یہ کتاب وہ ہے جس نے اس کو تھام لیا، اللہ رب العزت نے اس قوم کو عروج دیا اس دنیا میں، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ زوال پذیر ہوئی، وہ ذلیل ہوئے اور ذلیل خوار ہوئے، دنیا بھی ہاتھ سے چلے گئی، آخرت بھی گنوا بیٹھے. تو لہٰذا یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 کی مختصر تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس میں اللہ رب العزت نے مومنوں کا، ہدایت یافتہ لوگوں کی صفتیں اور ان کو کیا ملے گا، ان کی کامرانی کا اور کامیابی کا تذکرہ کیا. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، لہٰذا قرآن کو ہم پڑھیں اور اس کو پڑھنا اپنے ایک معمول بنا لیں. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو صفت مومنوں کی اللہ نے اپنی کتاب میں بالخصوص سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں بتائیے، ان تمام صفتوں کا ہمیں حامل بنائے اور ہمیں وہ ساری صفتیں دے جو اپنے نیک بندوں میں اللہ چاہتا ہے، جن سے خوش ہوتا ہے، اور ہر اس صفت سے بچائے جو برائی کی ہے یا اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم فیض بھائی. فیض بھائی میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں، تو کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے کے بعد صدق اللہ العظیم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، کیا یہ
ثابت ہے. تو یاد رکھیے قرآن کے خاتمے پر صدق اللہ العظیم پڑھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے بالکل ثابت نہیں ہے. لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھے تو صدق اللہ العظیم کہنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ نے سچ کہا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کیا ہو گیا پڑھنے میں، اللہ نے سچ کہا بولنے میں کیا حرج ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے سچ کہا صحیح ہے، لیکن اس کو پارٹ بنا دینا ہمیشہ پڑھنے کا، چونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم اجازت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، الفاظ کے بالکل غلط معنی نہیں، صدق اللہ نے سچ کہا بالکل صحیح ہے، لیکن یہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآن کتنے بار آپ نے پڑھا، کبھی یہ نہیں کہا کہ جیسا کہ ایک روایت صحیح مسلم کی مجھ پر ابھی قرآن نازل ہوا ہے، پھر آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. یہ نہیں کہا کہ صدق اللہ العظیم اس کے بعد پوری سورت پڑھ کے سنیں. اور صحابہ بھی نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا میں کہوں گا مت پڑھی. آپ شروعات کیجئے قرآن کی اعوذ باللہ، چونکہ اعوذ باللہ پڑھنا ضروری تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد قرآن، اور اس کے بعد آپ ختم کر دیں. سمپل ہے. صدق اللہ العظیم پڑھنا یہ صحابہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں. لہٰذا میں کہوں گا بہرحال احتیاط کرے، چونکہ جو بات اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے ثابت نہیں اس سے بچنا زیادہ ضروری ہے. اور قرآن پڑھنے کے معاملے میں تو وہ اتنا زیادہ پڑھتے تھے ہمارے مقابلے میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اس کے ادب اخلاق وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے. چونکہ انہوں نے نہیں کیا، لہٰذا ہم بھی اگر بچے تو زیادہ بہتر انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم فیصل جی. درس میں جیسا آپ نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، تو کچھ لوگ کو جب کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا، پڑھنا جب شروع کرا انہوں نے عام ترجمہ، تو ان سے کیا کہا جائے؟ تفسیر پڑھیے یہ کہا جائے ڈائریکٹلی، یا پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے ترجمہ جتنا سمجھا؟ جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کو، اور میرے سامنے بہت ساری بار یہ باتیں آئی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کو، کیسے وہ کیا واقعہ چل رہا، بیک گراؤنڈ کچھ سمجھ رہا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اگر کہ کوئی ایسا شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اس کو اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ نہ صرف ترجمہ بلکہ تفسیر کے لیے بھی جائے. تفسیر بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مختصر تفسیر ہوتی ہے اور ایک مکمل تفسیر ہوتی ہے. ترجموں میں عموماً اللہ کی حمد و ثنا کی آیتیں بالکل کلیئر ہوتی ہے، اس میں کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح اور بھی احکامات ہوتے ہیں سمجھ لیجیے، جس کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے. حمد و ثنا کی آیتیں بالکل کلیئر ہوتی ہے، کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. احکامات کے ایکسپلینیشن ہوتے ہیں، ان ایکسپلینیشن کو سمجھنے کو وقت لگتا ہے تھوڑا سا، جس کے لیے آپ اس کی تشریحات میں جائیے. خصص اور واقعات ہوتے ہیں جو کبھی کا سمجھ، جیسا کہ اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، اب ترجمے میں تو گائے ذبح کرو لکھا ہوا ہے، لیکن تفسیر میں جانا پڑے گا کیوں کہا گائے ذبح کرو، سمجھ رہا ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ ترجمہ پڑھیں. اگر ترجمہ پڑھنا نہیں، مطلب ترجمے میں کوئی بات نہیں سمجھ رہی ہے تو تفسیر کے لیے جائیں. تفسیر کے لیے جائیں مطلب تفسیر پڑھیں. تفسیر میں مختصر ہوتی ہے، مطلب جیسا کہ مثال کے طور پر ایک جلد میں ہی پوری تفسیر آ جاتی ہے، تھوڑا موٹی ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے جیسے تفسیر ابن کثیر 4 5 7 8 جیسا ترجمہ، جیسے ٹائپ سیٹ ہے، الگ الگ سائز ہوتا ہے. تو پھر وہ کیا کرے، تفسیر کے لیے جائے. انشاءاللہ عزیز تفسیر میں اس کا وہ شک دور ہو جائے گا. تفسیر میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ ابتدائی تفسیر پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھار ابتدا میں مفسر لکھ دیتا ہے پوری تفسیرات، نیکسٹ ٹائم بولتا ہے ریفر ٹو دس، یہاں چلے جائیے یہاں چلے جائیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو شروعات سے اگر پڑھیں زیادہ اچھا ہے، ورنہ اگر وقتاً فوقتاً اگر بیچ میں سے بھی پڑھتا ہے تو شروعات کا حوالہ ہوتا ہے، پھر حوالے کی طرف چلے جائے. تو وہ لوگ جن کو قرآن کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا دقت یا مشکل آ رہی ہے تو وہ تفسیر پڑھیں. پھر بھی وہ کہتا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر کسی عالم سے وہ رابطہ قائم کرے اور پھر اس سے وہ چیز پوچھ لے، تاکہ اس کا جو ڈاؤٹ ہے یا وہ مسئلہ انشاءاللہ عزیز وہ جو اس میں کلیئر ہو جائے گا. لیکن ہرگز اس کا ایمان ہے. بہت سا ایک اور شک ہوتا ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں سب قرآن الگ ہوتے ہیں، میرے کو ڈر لگ رہا. تو وہ کیوں کہتے ہیں ایسا معلوم ہم کو؟ وہ کیا کرتے قرآن کے لفظ کو، جیسے عربی میں لفظ ہے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو وہ چاہتے اردو کے پورے ترجمے کے لفظ بھی ہونا، اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اب دوسرا ترجمہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہوتا، ہاں الگ الگ ترجمہ، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہو بہو سمجھتے، تو ویسا نہیں بولنا. ترجمہ چوائس آف ورڈ ہوتا ہے، الفاظ مترجم یا مفسر چنتا ہے، وہ اس کا حق ہوتا ہے. اور اگر جب تک وہ قرآن کے اس لفظ کا کچھ نہ کچھ بدل دیتا ہے تو وہ درست ہے. تو لہٰذا وہ ڈر جاتے ہیں کہ یہ الگ کیا پڑھوں، بولنا پڑھیے تفسیر میں جائیے، انشاءاللہ آپ کو اور کھل کر سمجھیں گا. تو ایسے لوگوں کو آپ تفسیر کی مشورہ دیجیے. تفسیر میں بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر عالم سے رجوع کیجیے، وہ انشاءاللہ جیسے آپ کو جو ہے بہتر انداز میں انشاءاللہ مسئلے کو ایکسپلین کریں. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ آج کل لوگ قرآن کی کئی صورتیں الگ الگ کتابی شکل میں جمع کرتے ہیں، جیسے 26 صورتیں وغیرہ منزل بنا کر وغیرہ، کیا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے قرآن کو ایسا کیٹیگرائز کرنا، مطلب میں نے دیکھا 24 صورتیں 26 صورتیں 5 صورتیں 5 سورہ، اسی طرح 10 صورتیں، کیا یہ درست ہے؟ تو اگر یہ 5 صورتیں 26 صورتیں 10 صورتیں اس لیے الگ کی جا رہی ہے کہ کوئی آدمی یاد کر رہا ہے یا ان سوروں کے فضائل ہیں، جیسا کہ
کوئی شخص رات میں یہ سورہ ملک پڑھ کر سوئے تو عذاب قبر سے بچتا ہے، تو اب اس کو یاد کرنے کے لیے سورہ ملک لکھا ہوا ہے سمجھ لیجیے اس میں، اور اہم سورہ جو یاد کرنا چاہیے جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، آخری صورتیں، تو اگر بچوں کو یاد کرنے کے لیے ایز اے سلیبس ورک بک وہ اگر جمع کیے گئے تو یہ تو درست ہے۔ لیکن اگر کسی نے 24 صورتیں 26 صورتیں جمع کی اس نیت سے کہ یہ 26 صورتوں سے یہ فضائل ہوں گے، یہ ثابت ہوں گا جو سنت سے ثابت نہیں، تو میں کہوں گا پھر اس طرح کی شکل میں صورتوں کو آپ کبھی نہ دیں۔ جیسا کہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا تھا، انہوں نے مدنی اور مکی کو الگ کر دیا پورے قرآن سے، اور مکی قرآن اور مدنی قرآن بنا دیا۔ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ بلکہ انہوں نے کیا کیا تھا، صورتوں میں جو آئے تھے مکی اور مدنی ان کو بھی سپریٹ کر دیا۔ ایسا کچھ صورتیں ایسے تھے جو مکے میں اتر رہے تھے اور مدینے میں کمپلیٹ ہوئے، اس کو بھی انہوں نے دو دیا، مطلب ادھر بھی وہ سورہ ادھر بھی، اس میں مدنی آئے تھے، اس میں مکی آئے تھے۔ یہ غلطی مت کیجیے۔ اور ان کا بولنا تھا اپن مکی جو قرآن بنا ہے وہ نان مسلم کو دیں گے دعوت کے لیے، اور مدنی اپنے لیے۔ میں نے کہا یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور فوراً ان کو میں نے روکا، اور انہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے سمجھ بھی گیا اور انہوں نے بند کر دیا۔ مطلب وہ صرف مکی صورتیں نکال کے دعوت کے لیے دیتے تھے غیر مسلم کو، بالکل غلط۔ تو لہٰذا کسی نے اگر 24 صورتیں 26 صورتیں 5 صورتیں اس لیے نکالی کہ اس کی کوئی فضائل ہے یا کوئی سلیبس بنایا انہوں نے، یا پھر وہ صورتوں کی فضائل ہے جن کو یاد کرنا ہے تاکہ ایک جگہ آ جائے تاکہ بچے ترتیب میں یاد کر لیں، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر ان کو کسی اور مقصد سے یا کسی نے اپنے تجربے سے کہ بھائی اس کا یہ فائدہ ہے یا یہ صورتیں ایسی ایسا کریں، میں کہوں گا مت کیجیے۔ قرآن موجود ہے، قرآن میں آپ پڑھیے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ کیا ویسا کرنا حرام ہے؟ میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن